اس کی مسکراہٹ نے جلد ہی سنجیدگی کا لبادہ پھر سے اوڑھ لیا تھا۔ وہ اس قدر بے قرار تھا کہ سامنے بیٹھی ماہا کی ٹٹولتی نظر کے باوجود خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ پھر بھی اپنے اعصاب پر پڑے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش میں اس نے ایک انگڑائی لی تھی اور پھر خود بھی ماہا کے برابر بستر پر آ بیٹھا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا ماہا، اب بھی میں بہت پریشان ہوں، لیکن سچ مانو ان سلگتے لمحوں میں تمہاری یہ ساری باتیں سچ مچ مجھے ٹھنڈا کا احساس دلا گئی ہیں، لیکن میں بہت نروس ہوں ماہا۔ مجرموں نے اپنی چالوں سے میرے اعصاب پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ ایسا نہ کہیں بھائی، اپنی کمزوری کا اعتراف آپ کو بہادر نہیں بزدل ثابت کر رہا ہے۔ آپ جس مقام پر فائز ہیں اسے قائم رکھیے، آپ ایک باوقار اور ذمہ دار آفیسر ہیں۔ بھائی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے بہت سے مجرم آپ کی جیب میں رہتے ہوں گے؟ پھر ان سے پریشر لے کر کیا کرنا؟ وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ ادھر ارتضیٰ ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ماہا کو دیکھتا رہا۔ وہ کیسے سمجھاتا اس نازک سی اچھے دل والی لڑکی کو کہ مجرم اسے پریشرائز کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ لاکھ کوشش کرتا مگر آج کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نگین کی زندگی خطرے میں تھی۔ وہ بگ ٹائیگر یا جونیئر باس کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ لوگ جانے ان کا کیا حال کرتے۔ نگین کو ان کے شکنجے سے بچانے کے لیے ہی کمشنر صاحب نے سارا خطرہ خود مول لے کر اسے اپنے گھر پر پناہ دی تھی۔ نہ جانے آنے والے چند اور دن کون کون سے اعصاب شکن خبروں سے ارتضیٰ کا امتحان لینے والے تھے۔ دفتن ماہا اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کا بازو تھام کر اسے بھی اٹھاتے ہوئے بولی، چلیے بھائی نیچے ہال میں چلیے، پہلے ہم کچھ کھاتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ارے نہیں ماہا، مجھے واقعی بھوک نہیں لگی۔ ارتضیٰ نے بازو چھڑوا لیا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن میری خاطر 2 لقمے تو اٹھا لیں گے نا پلیز بھائی۔ اس نے منت کی تو ارتضیٰ اس کی محبت پر جیسے مجبور ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور احمد بھی سے ٹیبل لگوانے کا کہو جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تھینک یو بھائی، یو آر سچ اے لولی برادر، لیکن دیر نہیں ہونی چاہیے اوکے؟ اوکے۔ ارتضیٰ نے سر ہلا کر فوراً رضامندی دی تو وہ جوش سے بولی، میں امی کو بھی اٹھاتی ہوں، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے جیسی تمہاری خوشی۔ ارتضیٰ کے جواب پر وہ اپنا چائے کا کپ اٹھائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اب اسے اطمینان تھا۔ وہ ہال میں آیا تو امی اور ماہا میز پر بیٹھ چکی تھیں۔ ارتضیٰ نے آتے ہی کرسی کی بیک پر آ کر ماں کے رخسار کو محبت سے چوما تھا اور ان کے برابر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بیٹے کی دل گداز محبت پاتے ہی میمونہ نے گردن گھما کر ارتضیٰ کو بغور دیکھا تھا۔ کیوں بھئی گئے نہیں ابھی تک ہمیں چھوڑ کر؟ ان کے طنزیہ لب و لہجے پر ارتضیٰ خجالت سے ہنس پڑا تھا۔ اس نے اسی محبت سے ماں کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے ان کے سر پر اپنا وجود جوڑتے ہوئے کہا، ایسے بیٹے پر لعنت ہو امی جو ماں کی ناراضگی پا کر اپنی جنت ہی کھو دے۔ واؤ، آج جنت حاصل کرنے کا ارادہ ہے میرے بھائی کا۔ لیکن بھیا تھوڑی سی جگہ مجھ غریب کے لیے بھی رہنے دیجیے گا، کیا پتہ بخشش کے بعد مجھے بھی ادھر ہی آنا پڑے۔ ماہا نے ہنس کر جیسے بات نبھائی تھی، لیکن میمونہ بیگم کے ماتھے پر ہنوز شکنیں پڑی تھیں۔ وہ ماہا کو گھورتے ہوئے بولی، زیادہ جھجالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی سنجیدگی بھی اختیار کر لیا کرو ماہا۔ ارے یہ مجھ پر غصہ ہوتے آپ نے توپوں کا رخ بہنا کی طرف کیوں موڑ دیا امی؟ جو کہنا ہے مجھے کہیے نا، ماہا بیچاری کو بے وجہ کیوں لتاڑ رہی ہیں؟ وہ ایک ہی تو پیاری سی بہن ہے میری۔ ارتضیٰ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماہا کو شانت رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے ماں کو چھیڑا تو وہ جل کر بولی، تمہاری صرف ایک بہن ہی نہیں ماں بھی ہے، لیکن تمہیں صرف اپنی پیاری بیوی کا اکیلا پن دکھائی دیتا ہے، وہ جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ ارتضیٰ کے وجود پر جیسے عاطف شاخ کا لاوا برسا تھا۔ وہ بے طرح سلگ کر بولا، آخر ہر بات میں آپ نگین ہی کو کیوں گھسیٹ کر لاتی ہیں امی؟ کیا قصور ہے اس کا جو آپ سے وہ لڑکی صحیح نہیں چاہتی؟ اس کا قصور جرم بن کر پوری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے صاحبزادے۔ یہاں تمہاری پولیس والی تیز نگاہ شاید کمزور ہو گئی ہے جو تمہاری بیوی کا قصور دکھائی نہیں دے رہا۔ آخر طلاق دے کر تم اس لڑکی سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ وہ اب بھی باز نہ آئی تھی۔ ادھر ارتضیٰ جیسے پھٹ پڑا تھا، دے دوں گا میں طلاق، آپ یہی چاہتی ہیں نا تو یوں بھی کر گزروں گا، پھر بجاتی رہیے گا شادیانے۔ پلیز بھائی بہیو یور سیلف، امی بیمار ہیں اور آپ یہ بات جانتے ہیں۔ ماہا نے دبی زبان میں بھائی کو محتاط رہنے کی صلاح دی تو وہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور بت کی طرح ساکت بیٹھی میمونہ بیگم کا ہاتھ تھامتے لجاجت سے بولا، سوری امی پلیز مجھ سے خفا نہ ہوئیے گا، آئی پرامس ٹو یو کہ میں وہی کروں گا جیسا آپ چاہتی ہیں، لیکن ایسا قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر سوچنا ہوگا۔ ارے میں کیا سوچوں، یہ کوئی رحم کی اپیل ہے جو مسترد ہو جائے گی؟ میں تمہاری عدالت عظمیٰ کی کوئی جج نہیں ہوں ارتضیٰ، صرف تمہاری ماں ہوں اور اس گھر میں میرا حکم چلتا ہے۔ میں قاتل عورت سے نہ محبت کر سکتی ہوں اور نہ ہی رحم، نگین کو طلاق دینا ہی ہوگی۔ وہ جیسے جھجک کر بولی تھیں۔ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا اور وہ غصہ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کرنے کا بہانہ بن سکتا تھا۔ ارتضیٰ نے خوفزدہ ہو کر مصلحتاً جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، میں وہی کروں گا جو آپ کی مرضی ہوگی، لیکن اس بات کے لیے مجھے فوری اقدام پر مجبور مت کیجیے۔ میں اتنی جلدی اور بے صبری کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا امی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرا کہا مان کر نگین کو چھوڑ دو گے؟ وہ بڑی آس بھری نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی۔
ہاں، ارتضیٰ نے ٹوٹتے دل کے ساتھ سر جھکا لیا تھا۔ وہ اپنی جلتی نم دیدہ آنکھیں ماں کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کب؟ میمونہ بیگم کا کٹیلا یک لفظی سوال تیر بن کر اس کے دل کے آر پار ہوا تھا۔ بس کچھ دن اور ٹھہر جائیے۔ اس نے میز پر کونیاں ٹکا کر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جانے کیسے صبر کیا تھا اس نے ماں کے سوال پر۔ کیا یہ تمہارا وعدہ ہے؟ وہ جیسے ارتضیٰ کی آزمائش لینے پر تلی بیٹھی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا، لیکن ماں نے پہلے ہی ماں کی بات اچک لی تھی۔ خدا کے لیے اتنی خود غرضی سے نہ سوچیے امی۔ نگین بھابھی پریگننٹ ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے، یہ وقت ان کے لیے بھی عذاب ہو رہا ہے۔ بھائی کو ایسے وقت میں ان سے ہمدردی کرنی چاہیے، وہ انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے ماں، ارتضیٰ کو وہی کرنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں۔ ان کی ہٹ درمی برقرار تھی۔ اگر بھائی ایسا کریں گے تو اس کا کیا امی، جو پیدا بھی نہیں ہوا؟ پلیز تھوڑا اس کے بارے میں بھی سوچیے نا۔ بکواس بند کرو ماں، یہ باتیں تمہارے کرنے کی نہیں ہیں، تمہیں اس بیچ مداخلت کرتے شرم آنی چاہیے۔ میمونہ بیگم نے اسے بری طرح سے جھڑکا تھا۔ ماں کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں نے کوئی مداخلت نہیں کی امی، یہ مسئلہ ہمارے گھر کا ہے، میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہوں، اپنے بھائی کی زندگی پر تھوڑا حق مجھے بھی ہے، یہ سچائی آپ بھولیں نہیں امی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بات کرتی رو پڑی تھی۔ بھائی واہ! میمونہ بیگم نے تمسخر سے روتی ہوئی ماں کو دیکھا تھا۔ آج بھی بھائی کے لیے اپنا ویٹو پاور استعمال کرنا جاتی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، تم کرو، میں بھی دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہو تم۔ اف اللہ، میرا وہ مطلب نہیں ہے امی۔ ماں نے جگہ چھوڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر میمونہ بیگم کے پاس چلی آئی تھی۔ آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ادھر ارتضیٰ کی خاموش نگاہ بھی ماں کے بھیگے رخسار پر آ ٹھہری تھی۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ میمونہ بیگم نے اس کی اشک باری سے متاثر ہوئے بغیر ذرا سختی سے پوچھا تھا۔ میرا مطلب جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کریں امی، بھابھی کا کیس عدالت تک تو جانے دیجیے۔ بھابھی قاتل نہیں ہیں، ان کا عمل مدافعت کی ایک کوشش تھی۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت بھابھی کو ان کے انجانے میں کیے گئے جرم پر کوئی سزا نہیں دے سکتی۔ بہت خوب، تم کوئی جج ہو ماں، یا خدا ہو جو ابھی سے فیصلہ صادر کر دیا ہے اس کیس کا؟ اف اللہ، توبہ کیجیے امی، آپ کفر بول رہی ہیں۔ ماں نے دہل کر دل پکڑ لیا تھا۔ وہ رونا بھول کر ہکا بکا سی میمونہ بیگم کا چہرہ تک رہی تھی۔ وہ حد درجہ بیزار اور وحشت زدہ سی ہو کر کرسی پر ٹکی بیٹھی تھیں۔ ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور تنفس میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ وہ یوں ہانپ رہی تھیں جیسے کہیں سے بھاگ کر آ رہی ہوں۔ ارتضیٰ نے ماں کے چہرے پر نگاہ پھیر کر ماں کی صورت دیکھی تو دھک سے رہ گیا۔ وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں، ان کا چہرہ غیر معمولی پیلاہٹ کا شکار تھا۔ وہ کپکپا رہی تھیں۔ امی، اس نے بے اختیار ان کی کلائی پکڑ کر انہیں اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ارتضیٰ ماں کو میری نظروں کے سامنے سے وہ لرزتی آواز میں بولی۔ امی، ماں بچی ہے ابھی، معاف کر دیں اسے، اور مجھ پر بھروسہ کریں، میں نگین کو چھوڑ دوں گا، لیکن کب؟ اب یہ وعدہ نہیں کروں گا۔ بس میرے کہے کو حتمی سمجھیے، میں وہی کروں گا جس میں آپ کی خوشی ہوگی۔ ارتضیٰ کی آواز چھلک اٹھی تھی، لیکن وہ پھر بھی کہے چلا گیا تھا۔ اس کی بے کسی نے ماں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ اشک بہاتی کمرے سے بھاگ گئی تھی، لیکن میمونہ بیگم کی بے حسی قائم رہی۔ انہوں نے بیٹے کی یقین دہانی پر سر ہلا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہاں اشکوں کی نمی اور ضبط کی سرخی گھل رہی تھی۔ شکریہ، میمونہ بیگم نے آگے ہو کر اسے گلے سے لگا لیا تھا، یوں جیسے مطمئن ہو گئی ہوں۔ ارتضیٰ کے اندر جیسے کئی کانچ ٹوٹے تھے، لیکن وہ اذیت چھپائے ماں کے سینے سے لگا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا ایسا کہہ دینے سے ماں کو فالج یا دل کے دورے سے بچایا جا سکتا تھا، جو بی پی کے شوٹ اپ ہونے کے نتیجے میں ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں ارتضیٰ کو باخبر کر رکھا تھا کہ میمونہ بیگم کی زندگی کو برین ہیمریج سے خطرہ لاحق تھا۔ وہ کسی بھی انہونی صورتحال میں فالج یا دل کے اٹیک سے بھی زندگی ہار سکتی تھیں، اور آج ارتضیٰ ایک ذرا سی ضد کی خاطر ماں کی زندگی کو یوں داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ بہرحال اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ تھیں۔ اس کی ماں تھی جنہوں نے بابا کے مرنے کے بعد اپنی پوری زندگی اس کی اور ماں کے مستقبل کو سنوارنے میں وقف کر دی تھی، اور آج ان کی اپنی زندگی کا سوال تھا جسے ارتضیٰ کسی قیمت پر ٹھکرا نہیں سکتا تھا۔ رات کے پہر بھی سہم سہم کر گزر گئے تھے۔ نئے دن کے اجالے نے سورج کی تمازت کے ساتھ روح میں اطمینان کی جگہ بے سکونی سی بھر دی تھی۔ جونیئر باس نے دھمکی دی تھی کہ وہ آج شام تک کسی لاش کو ارتضیٰ تک پہنچانے کا انتظام کر دے گا۔ دوسرا دن اپنی رواں دواں زندگی کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا، اور چند گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی کوئی ناخوشگوار خبر نہ ملی تھی۔ بظاہر ہر طرف امان تھا، لیکن وہ امان اپنے جلوے میں کوئی طوفان چھپائے دھیرے دھیرے وقت کی صورت آگے بڑھتا چلا رہا تھا۔ نہ جانے دشمن کون سی منصوبہ بندی بنائے بیٹھا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور جونیئر باس نے ابھی تک فون پر رابطہ نہ کیا تھا، اور یہ رابطہ نہ کرنا دل کو دھڑکائے جا رہا تھا۔ ارتضیٰ نے پچھلی رات دہشت گردوں کی کسی کارروائی کے خطرے سے محتاط رہ کر گزاری تھی، اور دوسری طرف میمونہ بیگم کی خراب حالت اور بلڈ پریشر کے فشار سے گرتی طبیعت کے ساتھ نگین کو طلاق دے دینے کی ضد نے ارتضیٰ کے اندر بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھی تھی۔ اونگتی حالت میں رات گزر کر صبح جب آنکھ کھلی تو ارتضیٰ کو اپنا آپ سمیٹنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ پورا بدن کچے پھوڑے کی دکھن اور اذیت کے شدید احساس سے چور چور تھا۔ سر درد سے پٹا جا رہا تھا،
اور وہی درد آنکھوں میں کھچاؤ بھی لے آیا تھا۔ اس نے بامشکل خود کو گھسیٹ کر پلنگ کی بیک سے اپنی پشت لگائی تھی۔ رات بھر سوتے جاگتے رہنے کی کیفیت نے بے آرامی کے ساتھ جسم میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ آج ڈیوٹی پر جانے کو بھی دل نہ چاہ رہا تھا۔ بخار کی حدت نے نظر کو بھی دھندلا دیا تھا۔ ارتضیٰ نے گردن موڑ کر ٹیبل کلاک کی طرف دیکھا۔ 9:20 ہو رہے تھے۔ اس کا دل چاہا مہا کوئی گرما گرم چائے کی پیالی لا کر اس کے سامنے رکھ کر پینے پر اصرار کرے جیسے کل شام کر رہی تھی۔ وہ چائے جسے کڑوا گھونٹ سمجھ کر بھی وہ پینے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، آج اسی کسیلے مشروب کی قدر و قیمت کا احساس من میں جاگا تھا۔ یقیناً وہ نعمت عظمیٰ تھی، لیکن چائے کون لاتا؟ بوا ہوتی تو اس کی اس ٹوٹتی بکھرتی حالت کو دیکھ کر اب تک جانے کون کون سے ٹونے ٹوٹ کے آزما چکی ہوتی۔ امی خود بیمار تھی، رہ گئی مہا تو وہ یقیناً کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ رحمت بھی دیر سے کام پر آتی تھی، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے متعلق تھی، سو آدھا دن آفس کی ڈیوٹی نپٹا کر ارتضیٰ کے گھر کا کام کاج سنبھالتی تھی۔ دوسرے 2 ملازم بھی نئے تھے اور ان پر ارتضیٰ کو رحمت بھی جیسا بھروسہ نہیں تھا۔ وہ انہیں اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ زبیر زخمی حالت میں اب تلک اسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ ادھر ارتضیٰ کا ذہن پھر مہا کی طرف پلٹا تھا۔ رات وہ امی کی زیادتی پر رو پڑی تھی۔ کتنی حساس دل کی تھی اس کی بہن، اس کی تکلیف اور اذیت کے احساس کو بخوبی جانتی تھی۔ کل بھی اس کے کمرے میں آ کر اس کا حوصلہ بڑھا گئی تھی۔ بہنیں کتنی مشفق اور بڑے دل والی ہوتی ہیں، اس نے محبت سے سوچا تھا۔ آج کل مہا ذرا جلدی کالج کے لیے نکلتی تھی۔ کالج پوائنٹ مس ہو جانے پر وہ کل ارتضیٰ کے ساتھ کالج آئی تھی۔ راستے میں اس نے بھائی کو بتایا تھا کہ ان دنوں اس کے پریکٹیکل ہو رہے تھے اور وہ ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کی طرح بڑی پنکچوئلٹی سے سارے پیریڈ اٹینڈ کیا کرتی تھی، کیونکہ چند ماہ بعد اس کے فائنل ایگزامز متوقع تھے اور وہ تیاری کر رہی تھی۔ وہی اچھی لڑکی کل رات ماں کی باتیں سن کر پہلی بار اپنے بھائی کی اذیت کو ٹھیک طور پر سمجھ پائی تھی۔ یہ انکشاف اس کے لیے بے حد اذیت ناک تھا کہ امی اپنی فضول سی ضد کی وجہ سے کس طرح بھائی کی ٹینشن کو کئی گنا بڑھا چکی تھیں۔ وہ بیچارہ ہمت نہ ہارتا تو کیا کرتا۔ ارتضیٰ کو گزری رات کو ماں کو سنبھالنے سمجھانے میں اتنا وقت نہ لگا تھا جتنا کہ مہا کو سنبھالنے میں لگا تھا۔ وہ کھانے کے بعد ماں کو کمرے میں چھوڑ کر سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ حد درجہ دل برداشتہ ہوئی بیٹھی تھی۔ نگین سے بطور بھابھی ہمدردی اور آنے والے بھتیجے کی محبت نے مہا کو بے حال کر رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے ارتضیٰ سے وعدہ لے رہی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ نگین کو طلاق نہیں دے گا۔ اس نے کہا، بھائی، ایک عورت کے لیے اس کا شوہر اس کی چھپر چھاؤں ہے۔ نگین کو محض امی کے کہنے پر اس چھایا سے محروم نہ کیجیے۔ آپ اگر یہ انتہائی قدم اٹھا گئے تو سوچیے نگین کا ہے ہی کون سنبھالے گا اسے آپ کے بعد، اور وہ بچہ وہ کہاں جائے گا؟ آپ کے ہوتے کیا وہ یتیم بن کر زندگی گزارے گا؟ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا مہا، میں اتنا بے رحم اور کم عقل نہیں ہوں۔ امی کو سنبھالنے کے لیے فی الوقت مصلحت سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ اگر میں انہیں ان کی ضد پورا کر دینے کا یقین نہ دلاؤں تو وہ کسی صدمے کے تحت ٹوٹ کر اندر ہی اندر بکھر جائیں گی، اور پھر ہم دونوں مل کر بھی انہیں کسی بڑی اذیت سے بچا نہیں سکیں گے۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو مہا۔ وہ سب کہنا ضروری تھا امی کو۔ ارتضیٰ نے اس کی تیزی سے بہتے اشک اپنے ہاتھ سے پوچھے تھے، لیکن وہ ہمت ہار بیٹھی تھی۔ نہیں بھائی، اس بھابھی کا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ ان کے بابا کی موت کے بعد سارے رشتے ناطے جیسے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کی کائنات ریاض صاحب کی ذات تک محدود تھی۔ وہ کیا گئے، جیسے سبھی کچھ بکھر گیا ہے۔ ایسے میں اگر آپ بھی ان سے بے وفائی کریں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ بھابھی تو بہت بیمار ہے نا بھائی؟ ہاں، وہ بھی بہت بیمار ہے مہا، ابھی بمشکل ذہنی اذیت سے نکلنے کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کا نروس سسٹم اب بھی دباؤ کا شکار ہے۔ اگر وہ ٹوٹ کر بکھری ہے تو صرف امی کی باتوں سے، جن کو جانے نگین سے کیا پرخاش ہے کہ وہ اسے ایک پل کو سہ نہیں پاتی، اور اب وہ اسے طلاق دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ نگین میری محبت ہے مہا، میرے بچے کی ماں ہے، میں کیسے طلاق دے دوں اسے؟ مجھے اس لڑکی سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، پھر کس لیے ظلم کروں؟ کیوں ماروں اسے طلاق کا تھپڑ؟ وہ جیسے خود بھی بکھر رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بھائی، بھابھی جانے کمشنر کے گھر پر کس طرح وقت گزار رہی ہیں، آپ سے دور بیماری کی حالت میں کسی اور کے گھر انجان لوگوں کے بیچ رہ کر آخر کیسے خود کو سنبھال سکتی ہیں؟ اس طرح ان کا مینٹلی سٹریس بڑھ جائے گا بھائی، بھابھی اور زیادہ ڈاؤن ہو جائیں گی، اور اب امی کا ناجائز مطالبہ اگر بھابھی کے کانوں میں پڑ گیا تو سوچیے ان کا کیا حال ہوگا۔ مہا پھر سے رو پڑی تھی۔ ارتضیٰ دم سادے اس کے رخساروں پر گرتے آنسو دیکھنے پر مجبور تھا۔ تب مہا نے دوبارہ اس کا ہاتھ اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں بھر لیا تھا۔ بھائی، اب وعدہ کریں، آپ امی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، آپ بھابھی کو طلاق نہیں دیں گے؟ نہیں، میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ نگین کو اپنے دل کی دنیا سے نکالنے کا مطلب یہی ہے کہ بدن سے اپنی روح کھینچ لی جائے، اور جانتی ہو نا مہا، روح کا تعلق زندگی سے ہے، وہ نہ رہے تو جینے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ جی بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مہا نے ارتضیٰ کی نم آنکھوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ اب جب کہ بھابھی نروس بریک ڈاؤن جیسی اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہیں
تو ان کے ساتھ آنے والے ننھے مہمان کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آپ کو ان کے زیادہ قریب رہنا چاہیے۔ ان حالات میں شوہر کا ساتھ اور توجہ عورت کے لیے بہت اہم ہے بھائی۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت ضروری ہے مہا۔ پھر امی کے اصرار میں نگین کو بے موت مارنے کا سامان کیوں مہیا کروں؟ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک یہ ناپسندیدہ فعل انجام نہ دوں گا۔ میں بے وجہ نگین کو خود سے دور کرنے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا مہا۔ ہمیں مل کر کوئی راہ نکالنا ہوگی۔ امی کو سنبھالنا ہوگا۔ ابھی نگین کمشنر صاحب کے گھر پر ہے اور جب گھر آئے گی تو پہلے سے زیادہ توجہ کی طلبگار ہوگی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں کچھ ایسی کوشش کرنا ہوگی جو نگین اور میرے بچے کو مجھ سے دور نہ جانے دے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں بھائی۔ میں اپنی جان وار دوں گی آپ پر، لیکن بھابھی اور نئے مہمان کو آپ سے دور نہیں جانے دوں گی۔ مہا کا نرم دل اپنے بھائی کے لیے بے حد پرگداز اور محبت سے لبریز تھا۔ شاید اسی لیے گزری رات ارتضیٰ کو امی سے زیادہ مہا پر محنت کرنا پڑی تھی۔ وہ بس ہمت ہارے اور دل چھوڑے بیٹھی تھی، بار بار ہاتھ جوڑتی اور منت کرتی اور ارتضیٰ سے یہی یقین مانگتی رہی کہ وہ انتہائی قدم سے باز رہے گا۔ ارتضیٰ مہا کی خالص محبت اور اس کے احساس کی شدت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، اور اب جو مہا کا خیال ذہن کے پردے پر سرسرایا تھا تو جانے کیا کچھ یاد آنے لگا تھا۔ نذیر بابا اس کے کمرے میں آنے کی اجازت چاہ رہے تھے۔ زبیر کے زخمی ہونے اور 2 نئے ملازم گھر میں آ جانے کے بعد بھی وہ ہی بیچارے گھر کے اندر اور باہر کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے۔ ارتضیٰ نے ان کی وفاداری پر انہیں یہ خصوصی رعایت دے رکھی تھی۔ آئیے بابا، اندر آ جائیے۔ ارتضیٰ نے بکھرے اعصاب اور دکھتے بدن کو سمیٹ کر دوبارہ بستر پر اٹھ بیٹھنے کی کوشش کی تو جسم میں صدیوں کی تھکاوٹ اترتی محسوس ہوئی۔ بیٹا، آپ کو بہو بلا رہی ہیں۔ آج تو بہت دیر کر دی اٹھنے میں۔ انہوں نے 2 قدم دروازے سے آگے آ کر وہیں کھڑے کھڑے انہیں میمونہ کا پیام دیا تھا۔ نذیر بابا بھی بوا کی طرح میمونہ کو بہو کہہ کر پکارتے تھے۔ بس بابا، کچھ گڑبڑ سی ہے، تھوڑا بخار محسوس ہو رہا ہے۔ ارتضیٰ نے بستر سے اتر کر انگڑائی لیتے ہوئے سستی سے کہا تو وہ قدم بڑھاتے قریب چلے آئے تھے اور ارتضیٰ کی کلائی تھام کر نبض دیکھتے ہوئے بولے۔ ارے، بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا تھا۔ بابو، آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ٹھہریے تھرمامیٹر لا کر چیک کرتا ہوں آپ کو۔ نہیں، رہنے دیجیے بابا، شاید اسی لیے میرا بدن بھی ٹوٹ رہا ہے۔ ارتضیٰ نے جیسے خود کو سنبھالنے کی خاطر انہیں منع کیا تھا۔ نذیر بابا اس کے انداز پر چونکے اور پھر ہنس دیے تھے۔ ارتضیٰ کو دوبارہ بستر پر بٹھاتے ہوئے بولے، ابھی لیٹ جائیے صاحب، میں بہو بیگم کو بتا دیتا ہوں آپ کی طبیعت خراب ہے، وہ ڈاکٹر گھر پر ہی بلوا لیں گی۔ ارے نہیں نذیر بابا، ایسا غضب نہ کیجیے گا۔ ارتضیٰ نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جانے سے روکا تھا۔ امی کو اگر میرے بخار کا علم ہو گیا تو اپنی حالت بھلا کر میری تیمارداری میں لگ جائیں گی، اور ان کا ایسا کرنا ہم دونوں کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ امی کو میری طبیعت کی خرابی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہیں، کیا مطلب بیٹا؟ نذیر بابا حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگے۔ کچھ نہیں بابا، آپ جائیے، امی سے کہہ دیجیے کہ میں نہا دھو کر نیچے آتا ہوں۔ نہا دھو کر؟ نذیر بابا کچھ اور بے قرار سے ہو گئے تھے۔ اتنے تیز بخار میں نہاؤ گے بیٹا؟ جی بابا، بخار میں نہانا اچھا ہوتا ہے، پانی جسم کی کثافت ہی نہیں حرارت بھی دھو ڈالتا ہے۔ نہ بیٹا، اس طرح سرد گرم ہو جاتا ہے، بخار بگڑ گیا تو سر سام ہو جائے گا۔ وہ اس کی توجہ کو ارتضیٰ کی کم عقلی جان کر جیسے دلیل دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارتضیٰ مسکرا دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بابا، اللہ کرم کرنے والا ہے، آپ امی کو کہیے میں آ رہا ہوں۔ ارتضیٰ کے اصرار پر وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئے تھے۔ تب اس نے پھرتی پکڑی اور واش روم میں گھسا تھا۔ نیم گرم پانی سے گویا بخار کی ساری حدت اپنے اندر سموئی تھی۔ غسل نے اسے واقعی تر و تازہ اور مسرور سا کر دیا تھا۔ وہ یونیفارم پہن کر کمرے سے نکلنے کو تھا ہی کہ اس کے موبائل کی بیپ نے قدم روکے تھے۔ اس نے ایک پل رک کر موبائل نکال کر آن کیا تھا اور زینہ اترتے ہیلو کہہ دیا تھا۔ دوسری طرف رانا تھا۔ سر، آج کافی لیٹ ہیں آپ، کیا آفس نہیں آئیں گے؟ کیوں بھائی، کیا آج سرکاری چھٹی اناؤنس کی گئی ہے؟ ارتضیٰ کا انداز خوشگوار تھا، حالانکہ بخار اسے اب بھی تھا لیکن کم تھا۔ نو سر، آئی مین کہ آپ کبھی لیٹ نہیں ہوتے، لیکن آج آپ اپنے معمول سے ہٹ کر آپ ہی گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں یار، تھوڑی ڈومیسٹک پرابلمز تھیں، تم جانتے ہو میری والدہ بھی بیمار ہیں، سو رات بہت دیر سے سویا تھا اور اب خود بھی خاصا سست ہو گیا ہوں۔ ارتضیٰ نے دوستانہ انداز میں جیسے اسے وجہ بتائی تھی۔ اس دوران وہ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میمونہ بھی وہیں موجود تھیں۔ ارتضیٰ نے انہیں سر کے اشارے سے سلام کرتے اپنی توجہ اسپیرانہ کی جانب ہی مرکوز رکھی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، سر، آج راوی چین کی بنسی بجا رہا ہے، سو ادھر کوئی خاص کام نہیں ہے۔ آپ کے بھیجے ہوئے سرکولر کا جواب بھی نہیں آیا اور ہمارے تمام انفارمرز بھی اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگے ہوئے ہیں۔ پورے شہر میں سکون اور امن و امان ہے۔ آپ کی طبیعت اگر ڈھیلی ہے تو گھر پر ہی آرام کر لیں، ادھر ہیڈ کوارٹر میں کوئی حرج نہیں ہوگا سر۔ کیوں رانا، کوئی خاص بات ہے آج؟ میری خیر خواہی میں تم کچھ زیادہ ہی سرگرم نظر آ رہے ہو، بول تو یار، مجھ سے کیا کام ہے؟ کیا کچھ چاہیے تمہیں؟ ارتضیٰ کا ہنستا مسکراتا انداز رانا کو شرمسار کر گیا تھا۔ وہ کچھ ساتوں کے توقف سے بولا تھا، ہیلو سر، کیا آپ سن رہے ہیں؟
ہاں بالکل، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ رانا بولو کیا بات ہے؟ سر مجھے آدھے دن کی چھٹی چاہیے۔ وہ کس لیے؟ تم جانتے ہو نا جونیئر باس کی دھمکی کی وجہ سے کمشنر کے ریزیڈنس ایریا میں ایمرجنسی کا نفاذ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی کسی غلطی کا مرتکب ہوا تو ہائی کمان چمڑی ادھیڑنے میں کوئی آر محسوس نہ کریں گے۔ وہ سب ٹھیک ہے جناب، لیکن حالات بظاہر نارمل دکھائی دے رہے ہیں اور مجرموں کی طرف سے کوئی پیش رفت بھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ نہ کوئی لاش ملی اور نہ ہی ان کی طرف سے ایسی کسی کارروائی کی اطلاع ملی ہے۔ تو بھائی شکر کرو نا کہ ایسی نوبت نہیں آئی۔ کسی کی جان جانا کوئی اچھی بات ہے کیا؟ بہرحال تمہیں چھٹی چاہیے تو تم جا سکتے ہو، لیکن دیکھو زیادہ دیر نہ کرنا، دوپہر 2 بجے تک تم آن ڈیوٹی ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ ارتضیٰ نے فوراً باس والا رویہ اپنایا تھا۔ شیور سر، آئی ول بی بیک ایٹ ٹائم شارپ 2 o'clock۔ اوکے، یو ہیو ٹو لیو ناؤ، لیکن ایک بات بتاتے جاؤ، یہ آدھے دن کی چھٹی تم نے مانگی کس خوشی میں ہے؟ ارتضیٰ نے اسے یوں ہی عادتاً چھیڑا تھا، لیکن دوسری طرف سے رانا تھوڑا خفیف سا ہو گیا، خجالت سے بولا، سر میری وائف ہاسپٹل میں ہے اس لیے۔ ہاسپٹل میں؟ خیریت تو ہے نا رانا؟ کیا ہوا؟ ارتضیٰ فکر مند ہو گیا تھا۔ سر دراصل میرے ہاں دوسرے بچے کی ڈلیوری ہونے والی ہے۔ اوہ مبارک ہو یار، پھر واپسی میں مٹھائی تو لاؤ گے نا؟ ضرور سر، دعا کریں میرے گھر بیٹا ہو۔ اچھا، پہلا بچہ کون سا ہے تمہارا، بیٹا کہ بیٹی؟ سر بیٹی ہے، بہت پیاری سی، میری بہت چہیتی ہے۔ اچھا چلو پھر ایڈوانس مبارکباد قبول کر لو، اس بار اللہ نے چاہا تو بیٹا ہی آئے گا۔ ارتضیٰ نے ہنستے ہوئے فارکاسٹ کی تو رانا جیسے دل سے خوش ہوا تھا۔ انشاءاللہ سر، آپ کا شکریہ، میں مٹھائی ضرور لاؤں گا۔ اور سنو رانا، تم آج 2 بجے مت آنا، آج کی پوری چھٹی پر تمہارا حق بنتا ہے۔ اس نے اجازت دی تو رانا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اس نے انکساری سے شکریہ دوبارہ کہہ کر موبائل ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ کون تھا ارتضیٰ؟ میمونہ نے اسے موبائل آف کرتے دیکھ کر قدرے تجسس سے پوچھا تھا۔ ایس پی رانا تھا، بہت خوش لیکن تھوڑا گھبرایا سا تھا۔ ارتضیٰ نے ہنس کر کہا تو امی حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے لگیں۔ اس کا کیا مطلب؟ خوشی کے ساتھ گھبراہٹ کا کیا میل؟ بہت گہرا میل ہے امی۔ موصوف آج دوسری بار باپ بننے جا رہے ہیں، اس کی وائف ہسپتال میں ہے اور خود بیٹے کی ولادت کے لیے دعا کر رہا ہے، سو خوشی کے ساتھ گھبراہٹ تو ہوگی نا۔ ارتضیٰ کی وضاحت پر میمونہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ چلو اللہ اسے بیٹا دے، یہ وقت بھی زندگی میں بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے بیٹا۔ ایک طرف نئے مہمان کی آمد کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری طرف بیوی کے لیے فکر مندی۔ ماں بننا آسان کہاں ہے؟ وہ اپنی رو میں بول رہی تھیں، ادھر ارتضیٰ چونک کر انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا۔ دماغ میں خود بخود ایک سوچ ابھری تھی، کیا امی کو یہ سب کہتے نگین کی یاد نہیں آ رہی تھی؟ وہ بھی رانا کی بیوی کی طرح ایک ننھے سے وجود کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے تھی۔ وہ مشکل اور کٹھن وقت کل اس پر بھی آنے والا تھا۔ اس لمحے نگین کا کیا حل ہوگا؟ بیٹے کی گہری نظریں خود پر مرکوز پا کر میمونہ کچھ محتاط سی ہو کر اسے دیکھنے لگیں، پھر یکدم انہیں اپنی کہی کا احساس ہوا تھا۔ وہ خجل سی ہو کر نظر چرا گئیں، جیسے اپنی ہی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ انہوں نے آلو کے پراٹھے ارتضیٰ کے سامنے پلیٹ میں رکھے اور خود اس کے لیے دودھ کا گلاس لینے کے بہانے سے اٹھ گئی تھیں۔ ارتضیٰ کے دل پر ایک بوجھ سا آ گرا تھا۔ وہ بے دلی سے پراٹھا حلق میں اتارنے لگا۔ اس وقت موبائل کی بیپ دوبارہ بجی تھی۔ ارتضیٰ نے اسکرین پر لکھے نمبر پر توجہ دیے بغیر اسے اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، اس نے اپنی پلیٹ پر ایک کھسکا دی تھی۔ کیسے ہو پیارے؟ جونیئر باس کی بھاری آواز کے ابھرتے ہی ارتضیٰ کا نوالا جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ تم اب کیا چاہیے تمہیں؟ وہ بمشکل پوچھ سکا تھا۔ صرف فائل چاہیے تم سے، لیکن دیر بھی تمہاری ہی طرف سے ہو رہی ہے آفیسر۔ آج تو بتا دو، مل گئی بلیک فائل؟ اس کی آواز میں تمسخر تھا، وہ صاف ارتضیٰ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ دیکھو دارا سیٹھ، میں نے وعدہ کیا ہے نا، فائل ملتے ہی تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر بار بار کی تکرار سے فائدے کی بات نہ کرنا، وہ تو ہماری جیب میں ہی آئے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے اور تم پر اعتبار کرنے کی خاطر آج میں نے تمہاری قیمتی چیز چرا لی ہے۔ وہ جب تک میرے پاس رہے گی تم فائل ڈھونڈ کر اسے میرے حوالے کرنے کے پابند رہو گے۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ اس کی آواز پھر لہرا گئی تھی۔ جونیئر باس کے ذو معنی جملے اسے بہت کچھ جتا رہے تھے۔ کیا وہ اتنے پیہرے میں کمشنر کے گھر سے نگین کو لے اڑے تھے؟ کیا نگین اس وقت جونیئر باس کی قید میں تھی؟ وہ خیال جیسے اندھیرا بن کر آنکھوں میں اترا تھا، ایک پچھتاوا بگولا بن کر دل و دماغ میں کسی ٹوئسٹر کی طرح گھوما تھا۔ کاش آج صبح اٹھتے ہی اس نے نگین کی فون پر خیریت پوچھ لی ہوتی، لیکن تیز بخار اور ٹوٹتے بدن نے ارتضیٰ کو اس سے بات کرنے کا موقع نہ دیا تھا۔ مطلب بہت سادہ اور صاف ہے ڈی آئی جی، تمہاری قیمتی چیز بے حد خوبصورت ہے، لیکن جب سے ہاتھ لگی ہے کان کھا گئی ہے۔ کیا بتاؤں کتنا شور مچاتی ہے یہ چڑیا، کیا بہت لاڈ سے پالا ہے تم نے اسے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو دارا سیٹھ؟ اللہ کے واسطے کھل کر بولو۔ ارتضیٰ بے تابانہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، دل پہلو سے باہر نکلنے کو بے قرار تھا۔ دھڑکن کا شور خود ارتضیٰ کی سماعت میں دھک دھک دھمک رہا تھا۔ کھل کر کیا بتاؤں؟ لو تم آپ ہی بات کر لو چڑیا سے، تمہارے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی، وہ ہنستے ہوئے بولا اور اگلے ہی پل ماہ کی بلکتی آواز سماعت میں آ لگی تھی۔
ارتزاق کی روح کے اندر تک اتری، وہ جیسے پتھر کا بن کر کھڑا رہ گیا۔ نگین کی جگہ وہ مہا کو اٹھا کر لے جائیں گے، ایسا کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ارتزاق کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، ذہن اس شدت سے چکرایا کہ وہ سنبھل نہ سکا اور کرسی کا سہارا لینے کے باوجود میز پر بیٹھتا چلا گیا۔ مہا، ارتزاق کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ بھائی، خدا کے لیے بھائی، مجھے بچا لیجیے، یہ لوگ نہ جانے مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے ان لوگوں نے اور میں بہت بے بس ہوں بھائی۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بتائے چلی جا رہی تھی۔ ارتزاق کے وجود میں جیسے کسی نے تیزاب انڈیل دیا تھا، وہ تڑپ کر بولا، ہمت سے کام لو مہا، کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے آ کر لے جاؤں گا، پلیز مہا ٹیک سم کریج، تم بہت بہادر ہو میں جانتا ہوں۔ نہیں بھائی، اتنی مجھ میں ہمت ہے نہ جرأت، میں کہاں سے حوصلہ لاؤں، پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، جو جہاں بھی لے جائیں میں ہوں نا مہا، میں آ کر تمہیں وہاں سے چھڑا لوں گا۔ وہ محض دلاسا ہی دے سکتا تھا۔ کہاں آ کر چھڑائیں گے بھائی، میں خود نہیں جانتی میں کہاں لے جائی جا رہی ہوں، پھر آپ کو کیا بتاؤں، پلیز بھائی کچھ کیجیے ورنہ میں مر جاؤں گی، میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، مجھے ذلت سے بچا لو۔ وہ زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کرو مہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ارتزاق کو اپنی آواز بھی اپنی نہ لگ رہی تھی، وہ جیسے اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ ادھر مہا کی سسکیاں بڑھ رہی تھیں، بھائی آ جاؤ ورنہ میں اس گاڑی سے کود جاؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ارے کیسے کودو گی میری چڑیا، ابھی ہمارے بہت سے اہم کام کرنے ہیں تمہیں۔ جونیئر باس نے فون مہا سے چھین لیا تھا۔ ارتزاق نے بے کسی سے اس کی آواز دور جاتے محسوس کی تھی۔ دیکھو دارا سیٹھ، تمہاری دشمنی مجھ سے اور نگین سے ہو سکتی ہے، لیکن میری بہن وہ بہت معصوم ہے، اسے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے اس پر یہ کلک نہ لگاؤ، اس کی زندگی اس اغوا کے بعد عذاب بن جائے گی، وہ کہیں کی نہ رہے گی دارا سیٹھ۔ دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں وہ فائل صرف تمہیں دوں گا، ایک پولیس والے پر تھوڑا تو بھروسہ کر کے دیکھو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ ارتزاق شل ہوتے دماغ کے باوجود اس کی منتیں کر رہا تھا۔ اسے فی الحال کچھ نہ سمجھ آ رہا تھا کہ فوری طور پر کیا کرے، اسے کیا کہے۔ مہا کا بلکنا اور چلتی گاڑی سے کود جانے کی دھمکی دینا بے وجہ نہیں تھا۔ وہ لوگ اغوا کے بعد اسے جانے کہاں لے جا رہے تھے، کیونکہ ابھی کی جانے والی کال دوران سفر ہی کی گئی تھی۔ سنو ڈی آئی جی، تمہاری بہن اس وقت ہماری بھی بہن ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک تم وعدہ پورا نہیں کرتے۔ میں بس ایک موقع تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ کل فراز اور اس کی ماں کی جان میں نے اسی لیے بخش دی تھی کہ مجھے تمہاری بہن کا خیال آ گیا تھا۔ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ تمہاری بہن ہے، اور شاید آگے جا کر وہ ہمارے لیے چال ثابت ہو۔ اسی لیے ہم اسے لے کر اپنے ڈیرے پر جا رہے ہیں۔ تم 3 نہیں 6 دن لے لو، ٹھیک ایک ہفتے بعد آج ہی کے دن تم سے بلیک فائل کا سوال کروں گا۔ آج منگل ہے اور تمہاری مہلت کا آخری دن بھی منگل ہی ہوگا۔ فائل مل گئی تو تیری خوش قسمتی ہوگی، اور نہ ملی تو تمہاری بہن کی بدقسمتی بن جائے گی۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد تمہاری بہن بہن نہ رہے گی، ایک کھلونا بن جائے گی، کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس، سمجھا؟ بکواس بند کرو۔ ارتزاق پوری قوت سے حلق پھاڑ کر چیخا تھا، اگر کسی حرام زادے نے میری بہن پر گندی نگاہ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کمبخت کی آنکھیں نوچ لوں گا، میں جان لے لوں گا اس کی۔ بس بس، ادھر جونیئر باس نے کہکا لگا دیا تھا، ایک غیرت مند بھائی بن کر زیادہ ڈائلاگ نہ مارو، سچ بات بتاؤں تجھے، تیری بہن ہے ہی دودھ ملائی جیسی، ہاتھ لگاؤ تو چکنی مچھلی کی طرح پھسل پھسل جاتی ہے، بدن پر ہاتھ رکھو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، سراپا بند بوتل ہے سالی، نشے سے بھرپور، بن پیے بندہ مسحور ہو جائے، بڑی مست لڑکی ہے ڈی آئی جی، سچ بتا، کیا بہن کو انگوروں کے باغ میں رکھ کر پروان چڑھایا ہے؟ شٹ اپ باسٹرڈ، آئی ول گوئنگ ٹو کل یو، میں خون پی جاؤں گا تمہارا۔ ارتزاق کے وجود میں زلزلے جاگ اٹھے تھے، وہ غیظ و غضب سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اگر جونیئر باس اس کی نظروں کے سامنے ہوتا تو اب تک کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا ہوتا، لیکن ابھی وہ ارتزاق کی بساط سے بہت دور تھا۔ موبائل صرف اس کی آواز ہی ارتزاق تک پہنچا سکتا تھا، سو اس کی دھمکی کو سن کر کھلکھلاتے ہوئے کہا، خون پینا آسان نہیں ہوتا بڑے بھائی، وہ ہضم نہیں ہوا کرتا، پر میرا خون تو جرائم کے جراثیم سے بھرا پڑا ہے، تم سا فرشتہ صرف پولیس آفیسر اس خون کو پینے کی ہمت نہیں کرے گا، قسم سے بڑا پلید خون ہے میرا۔ دیکھو جونیئر باس، تم کچھ لے دیکھ کر معاملہ ختم کرو، میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں، بولو کتنا کیش چاہیے تمہیں، تمہارے منہ سے نکلی ہر رقم سے کہیں زیادہ قیمتی میری بہن کی عزت اور رہائی ہے، بولو تم کتنی دولت چاہتے ہو؟ ہا ہا ہا، جونیئر باس کا فلک شگاف کہکا ارتزاق کے کانوں کو جنجنا گیا تھا، ہونا آخرکار ایک پولیس والے اتنی جلدی اتر آئے اپنی اوقات پر، دس از ویری بیڈ مسٹر ڈی آئی جی، ہر جگہ لین دین کا کام نہیں ہوتا، اور سچ پوچھو تو ادھر پیسے کی ہوس کسے ہے؟ تمہاری بہن کے بدن پر لاکھوں نہیں کروڑوں وارے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں پیارے، ایک ہفتہ گزار لو، فائل تلاش کرو، مل جائے تو بہن تمہاری اور نہ ملے تو ہماری ہوگی، اب یہ بھی لے اور دے والا معاملہ ہی ہوا نا، لہٰذا معاملہ ڈن ہے، اب تم جاؤ اور جا کر فائل ڈھونڈو، اگلے منگل کو میں خود کال کروں گا، سو بی ریڈی فار مائی کال۔ نہیں ابھی ٹھہرو دارا سیٹھ، پلیز کیپ مائی فیملی آؤٹ آف دس، میری بات مان لو خدا کے لیے، وہ نازک دل لڑکی ہے،
وہ مر جائے گی دارا سیٹھ، اس لڑکی کو، میری بہن کو یوں بے موت نہ مارو۔ دیکھو آفیسر، آج تک کوئی بے موت نہیں مرا، وہ بھی نہیں مرے گی، یہ قانون قدرت ہے، سو لائف از موون آن۔ ایسا نہ کہو، کیا تمہاری اپنی کوئی بہن نہیں ہے دارا سیٹھ؟ رحم کرو میری بہن پر، وہ بہت نازک اور پاکیزہ ہے، گلاب کی بند کلی کی طرح، اسے وہ سزا نہ دو جس کی وہ حقدار نہیں ہے۔ چاہو تو مجھے مار ڈالو دارا سیٹھ، لیکن پلیز اسے چھوڑ دو۔ ارتضیٰ کا سارا تنتنا، اس کی انا اور روب جانے کہاں جا چھپا تھا۔ وہ بے حد غمزدہ اور انکساری سے درخواست کر رہا تھا۔ اس کی بھرائی آواز پر دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی تھی، پھر جونیئر باس کی گہری سانس سنائی دی اور ساتھ ہی اس کا گمبھیر لہجہ بھی۔ سنو ڈی آئی جی، میری بھی ایک بہن تھی اور وہ میرے ہاتھوں ہی جان سے گئی تھی، صرف اس لیے کہ وہ گھر سے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، حالانکہ وہ بھی بہت سیدھی اور پاک باز تھی، اور جس کے ساتھ بھاگی تھی اسی نے خراب کیا تھا اسے۔ اور جانتے ہو نا، عزت گنوانے کے بعد کوئی بھی لڑکی جینا نہیں چاہتی، سو وہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ تب میں نے اس کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر گھوڑا دبا دیا تھا۔ لیکن تمہاری بہن بھاگی نہیں ہے، اٹھائی گئی ہے، وہ بے شک معصوم ہے اور اس کی وہ معصومیت اگلے 6 دن تک محفوظ رہے گی۔ 7ویں دن تم چاہو تو اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں مار دینا، کیونکہ فائل نہ ملنے کی صورت میں اس چڑیا کے پر نوچ لوں گا، تمہاری بہن اپنی عزت اور آبرو کو روتی رہ جائے گی، اسے دھمکی نہ سمجھنا۔ دیٹ مائی پرومس ٹو یو مسٹر ڈی آئی جی۔ جونیئر باس نے ارتضیٰ کا جواب سنے بغیر ہی رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ادھر ارتضیٰ کی آنکھوں کے سامنے در و دیوار لرزنے لگے تھے، یوں محسوس ہوا جیسے گھر کی چھت ایک دھماکے سے اس کے سر پر آ گری ہو اور وہ اس کے بوجھ تلے دب کر اتھاہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا ہو۔ اس کا دماغ بند ہو رہا تھا اور وہی بندش اسے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ اپنے جوان بیٹے کو میز پر یوں اندھے منہ گرتا دیکھ کر میمونہ بیگم کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس فرش پر گر پڑا تھا۔ وہ چیخوں پکار کرتی لپکیں، ان کی آہوزاری سے پہلے ہی ارتضیٰ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ بخار نے شدت اختیار کر لی تھی، لیکن وہ تھا کہ دیوانہ وار چھوٹی بہن کی بازیابی کی کوشش میں مصروف تھا۔ میمونہ بیگم کا حال الگ برا تھا، ان کی نازوں سے پلی بیٹی بدنام زمانہ مجرموں کے نرغے میں جا پھنسی تھی، اور ان کے نزدیک وہ سب کیا دھرا ان کی بہو نگین کا تھا۔ نہ وہ ان کے آنگن میں خون سے بھرے پاؤں لے کر اس دن آتی، اور نہ ان سب پر یوں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے۔ آندھی طوفان نے جیسے اس گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا، ہر پل بدلتی اذیت ناک صورتحال، حادثات اور ناگہانی مصیبتوں کی آمد نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ریاض احمد کی بدترین موت اور نگین کا اپنے گھر سے فرار بیچارے ارتضیٰ کے لیے نحوست کا پیش خیمہ بن چکا تھا۔ اب ایک طرف ماں کی گمشدگی تھی اور دوسری طرف بیمار ماں کی آہوزاری اور واویلا۔ ارتضیٰ تو جیسے کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا، خوف اور پریشانی میں ڈوبا اس کا وجود تیز بخار کی حدت سے جل رہا تھا۔ ماں کی ایک ایک بات، ایک ادا اس کے دماغ اور دل پر نشتر بن کر زخم لگا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو نگین کو، اپنی بھابھی کو، ماں کے حضور بے گناہ اور معصوم ثابت کرنا چاہتی تھی، اب خود اس اندھے کنویں میں جا گری تھی جہاں سے نکلنا کسی طور ممکن نہ تھا۔ اب ماہ کا اپنا مستقبل مخدوش اور عبرتناک تھا۔ اغوا کر لیا جانا کوئی عام سی بات نہ تھی، اور پھر وہ تو مجرموں کی گھناؤنی سازش کے تحت کیے جانے والا اغوا تھا۔ مجرم بھی وہ خاک لوگ تھے جو بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے، اور ملک کے باہر بھی ان کی غیر قانونی سرگرمیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھیں۔ ان لوگوں کا یوں دن دہاڑے ماہ کو اغوا کر کے فرار ہو جانا خود ماہ کے لیے حد درجہ مشکلات اور پریشانیوں کا در کھول رہا تھا۔ کیا ماہ جیسی معصوم لڑکی واپس آ کر ایک پاک باز لڑکی کی طرح زندگی گزار سکتی تھی؟ کیا مجرموں کی قید سے چھوٹ کر کوئی عام آدمی اسے بیوی کے طور پر قبول کر سکتا تھا؟ کیا وہ آئندہ زندگی بدنامی اور طعنوں کوڑے جیسے رویوں کے ساتھ جی سکتی تھی؟ مجرموں کی وہ انتقامی کارروائی ماہ کی زندگی کی ہر خوشی کو نوچ کر لے گئی تھی۔ ایسی اغوا شدہ مظلوم لڑکیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ناکردہ جرم کی سزا کے طور پر ایسی بیچاری لڑکیوں کی پوری زندگی طنز و تہذیب آمیز جملوں سے چھلنی ہوتے گزر جاتی ہے، اور وہ دنیا سے چھپ کر ایک تاریک زندگی جینے پر مجبور کر دی جاتی ہیں۔ ارتضیٰ کی ماہ کو اغوا کر لیے جانے کی FIR کٹواتے ہی پولیس فورس نئے سرے سے حرکت میں آ گئی تھی۔ چھاپہ مار کارروائیاں دوبارہ ہونے لگی تھیں۔ مجرموں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایک بار پھر وہی ناکہ بندی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ ہر چوک، شاہراہ اور بازاروں میں گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی۔ شہر سے باہر جانے والے راستوں پر پولیس نفری بڑھا دی گئی تھی، اور ہر فرد، راہگیر اور خاص و عام کی خصوصی تلاشی اور نگرانی کے لیے سخت ترین آرڈرز دے دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہر طرف چوکسی نظر آ رہی تھی۔ DIG کی چھوٹی بہن کے اغوا کر لیے جانے کی سنسنی خیز خبر نے شہر بھر میں تھر تھری مچا دی تھی۔ وہ خبر جنگل میں آگ کی طرح چہار سو بڑی تیزی سے پھیلی تھی۔ عام آدمی حیرتوں میں ڈوبا مجرموں کی اس دیدہ دلیری پر انگشت بدندہ تھا۔ ارتضیٰ ریاض احمد کی موت کے بعد اس انوکھے کیس کی انویسٹیگیشن کی وجہ سے پہلے ہی شہر بھر میں شہرت پا چکا تھا، اور اب مجرموں نے ایک کے بعد دیگرے اس کی اپنی رہائش گاہ پر جو کارروائیاں کی تھیں، نقب زنی اور فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی بوا کی موت اور اس کے جنازے پر ہزاروں لوگوں کی شرکت نے جیسے ارتضیٰ کو ہر ایک نگاہ میں نمایاں کر دیا تھا۔ اب پورا شہر واقف حال تھا کہ ارتضیٰ کس مصیبت کا شکار ہو چکا تھا۔
کمشنر صاحب کے ہزاروں دلاسے اور آئی جی کی ہمدردیاں ارتضیٰ کو زہر لگ رہی تھیں۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب وہ اس کی بہن کی عزت اور پاکیزہ زندگی کا سوال تھا، اور محض تسلی دلاسوں سے یہ سنگین مسئلہ حل ہونے والا نہ تھا۔ اسے ہر قیمت پر مہا کو واپس لانا تھا، چاہے اس کوشش میں اسے اپنی جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونا پڑے۔ گھر پر عزیز و اقارب کا ہجوم تھا۔ میمونہ بیگم کی شوگر اور بلڈ پریشر کا لیول خطرے کا نشان چھو رہا تھا۔ ان کی حالت خطرے میں گھری تھی۔ وہ رشتہ دار خواتین کی جھرمٹ میں بار بار غش کھا کر گر رہی تھیں۔ ان کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ کر آ گرا تھا۔ ان کی جوان بیٹی اچانک ان کی پناہوں سے بے دخل کر دی گئی تھی۔ مہا کا گھر پر نہ ہونا میمونہ بیگم سے سہا نہ جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر ایک ایک سے پوچھ رہی تھی کہ ان کی لاڈو رانی گھر کب لوٹے گی، کب آ کر ان کی خیریت پوچھے گی، کب دل کا قرار بن کر سینے سے لگے گی۔ ان کے اشکوں میں ڈوبے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ پرنم آنکھوں اور خوفزدگی کے تاثرات سے اترے چہروں کے ساتھ رشتہ دار خواتین ان کی ڈھارس بندھانے کی کوشش میں جٹی تھیں۔ مہا کا واپس لوٹ آنا اب دنیا کے لیے ایسا ہی تھا جیسے قافلے سے بچھڑ کر لوٹ جانے والے کسی مسافر کا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ غم، پریشانی اور تفکرات نے ارتضیٰ کی ذہنی حالت کو شدید دھچکا لگایا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر الجھی تھی کہ وہ اپنے مضبوط اعصاب پر پڑے اس بوجھ کو اٹھا نہ پا رہا تھا۔ وہ جیسے حواس کھو رہا تھا۔ اعلیٰ پولیس افسران کی خصوصی میٹنگ میں وہ بہن کی کڈنیپنگ کا وقوع بیان کرتے بآواز بلند رو پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر پولیس افسران کو منت بھرے لہجے میں کہا کہ وہ سب اس کی چھوٹی بہن کی بازیابی کے لیے پورے دل اور لگن سے کوشش کریں، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے گا۔ مہا کی جدائی اور ماں کی بے بسی اور بیماری کے خیال نے اسے اس حد تک جذباتی کر دیا تھا کہ وقت کی نزاکت فراموش کر کے رو دیا تھا۔ آئی جی نے اپنی نشست سے اٹھ کر ارتضیٰ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ بیچارہ بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کے جلتے وجود سے کہیں زیادہ اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ مجرموں نے اس کی پیاری لاڈلی بہن کو ڈھال بنا کر ارتضیٰ کے لیے اس کا ویک پوائنٹ بنا کر مفاد حاصل کرنے کی سازش رچائی تھی، اور اب وہ اس سے بلیک فائل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن کہاں تھی وہ منحوس بلیک فائل؟ کوئی اس امر کی سچائی سے واقف نہ تھا، پھر ارتضیٰ کہاں سے اسے ڈھونڈ کر لاتا؟ بے کسی، لاچاری اور کم مائگی کے شدت بھرے احساس کے ساتھ وہ دیوانگی کے عالم میں ریاض احمد کو ہی برا بھلا کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اللہ جانے انہوں نے وہ بلیک فائل کہاں چھپائی تھی جو کسی کو مل کر ہی نہ دے رہی تھی۔ وہ چار اطراف مارا مارا پھر رہا تھا، پولیس فورس کو ہر منٹ بعد ایک نیا آرڈر پاس آن کر رہا تھا، مگر نتیجہ ڈھاک کے تین پات تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ مہا کے اغوا نے دل اور دماغ کو اس قدر شدید صدمہ پہنچا دیا تھا کہ اعصاب یکجا نہ رہے تھے۔ انتہا درجے کی ڈپریشن اور ٹینشن نے ارتضیٰ کا بخار 105 کے درجہ حرارت پر پہنچا دیا تھا۔ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت کی ابتری کے باعث فوری طور پر اسے اسپتال پہنچا دیا گیا تھا، لیکن سدھ بدھ کھو کر بھی ارتضیٰ بہن کو پکارے جا رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ مہا صبح 7 اور 8 بجے کے درمیان کالج بس سے کالج کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ راستہ سکون سے طے ہوا تھا۔ بس کالج کے گیٹ پر رکی تو اچانک 5 نقاب پوش اسلحہ لہراتے تیزی سے بس میں گھس آئے تھے۔ انہوں نے لمحے کے ہزارویں حصے میں مہا کو شناخت کر لیا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بس سے باہر نکال لے گئے تھے۔ لڑکیوں کی چیخ پکار، بس ڈرائیور اور کلینر کا احتجاج بھی کچھ نہ کر سکا تھا۔ اغوا کاروں نے پورے اطمینان سے کارروائی مکمل کی تھی۔ مہا کو بس سے اتار کر کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑی پیجاروں میں اسے زبردستی سے لا بٹھایا تھا اور آنن فانن فرار ہو گئے تھے۔ مجرموں کی دیدہ دلیری اور دن دہاڑے اس واردات کے گواہ اطراف میں کھڑے بے شمار لوگ تھے جو بے بسی سے وہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ مہا کی کتابیں، کاپیاں سڑک پر بکھری پڑی تھیں۔ وہ بے تحاشا چیخ چلا رہی تھی اور روتے ہوئے مدد کے لیے پکارے جا رہی تھی، لیکن 5 مسلح نقاب پوشوں سے ٹکرانے اور اس لڑکی کو بچانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ راہ چلتے راہگیر تک اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ صبح سویرے ہونے والی اس دہشت گردی کو آتے جاتے کئی لوگوں نے دیکھا تھا، کیونکہ وہ وقت سبھی کے کام پر نکلنے کا تھا۔ آفس جانے والے ورکرز، مزدور، طالب علم اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں نے اس کڈنیپنگ کو ہوتے دیکھا تھا، شاید اس لیے بھی کہ کالج کے آس پاس کا علاقہ کاروباری اور تجارتی مرکز بھی تھا۔ وہاں سارا دن ایک رش کی سی کیفیت رہا کرتی تھی۔ ہر طرح کے اور ہر طبقے کے لوگ کنوینس کی تلاش میں اسٹاپ پر موجود ہوتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ کالج کے مقابل ایک بڑی سپر مارکیٹ کی وجہ سے وہ ایریا دن بھر گہما گہمی کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایسی بارونق اور بھری پوری جگہ سے مہا کو اغوا کر لیا جانا حیرت انگیز تھا۔ مجرموں کی وہ کارروائی تخریب کاری اور دیدہ دلیری کی اعلیٰ مثال تھی۔ ان حقائق میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اتنی پرہجوم جگہ پر بھی ایک پولیس والا موجود نہ تھا۔ اس ایریا میں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ اس وقت نزدیک کے کسی ڈھابے پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مشغول تھے۔ ان کی غیر حاضری نے مجرموں کو آسانی دے ڈالی تھی، تو وہ پلاننگ کے تحت وہاں آئے اور انہوں نے آرام اور سکون سے مہا کو اغوا کر کے گاڑی میں ڈالا اور نامعلوم مقام کی طرف چل دیے تھے۔ اسپتال میں ڈاکٹرز کی خصوصی توجہ اور علاج نے ارتضیٰ کو 1 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ وہ اب قدرے بہتر تھا
اور اپنے حالات سے لڑنے کے قابل تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کی دوا اور انجیکشن کے بعد آرام کا مشورہ دیا، لیکن اب ارتضیٰ کی قسمت میں آرام کہاں تھا۔ وہ اسپتال سے اٹھ کر سیدھا نگین کے پاس آیا تھا۔ کمشنر صاحب کا گھر خاموشی کی تحویل میں تھا۔ غالباً گھر کے بیشتر افراد اپنے اپنے کاموں پر نکل چکے تھے۔ طویل کوریڈور طے کرنے کے بعد ٹیرس کی دائیں جانب نگین کا کمرہ تھا۔ ارتضیٰ لبکتے قدموں سے سیدھا وہیں آیا تھا، لیکن ملازم نے اسے اطلاع دی کہ حالات کی تبدیلی کی وجہ سے کمشنر صاحب کے حکم پر نگین کا کمرہ بدل دیا گیا ہے۔ اب وہ نیچے کے پورشن میں تھی۔ ارتضیٰ یہ سنتے ہی زینہ اتر گیا تھا، لیکن نگین کے کمرے کے باہر اسے ورشا آپی مل گئی تھی۔ ارتضیٰ کو بے وقت اپنے گھر پر دیکھ کر وہ خاصی حیران تھی، سو اچنبھے سے بولی، تم اس وقت یہاں، سب خیریت تو ہے نا ارتضیٰ؟ ارتضیٰ جواب کی بجائے ان کی صورت تکنے لگا تھا۔ دماغ کی اسکرین پر مہک کی موہنی صورت جل بجھ رہی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ نگین کی جگہ مہا اٹھا لی گئی تھی۔ مجرموں کو جو مطلوب تھی وہ بحفاظت اس گھر میں مقیم تھی، اور جو معصوم تھی، جس کا ان معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ مجرموں کے ہتھے جا چڑھی تھی۔ نگین اس کی بیوی تھی اور مہا اس کی بہن۔ وہ دونوں میں سے کسی کو بھی مجرموں کا چارہ بنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟ نگین، جس کی حفاظت کے لیے ارتضیٰ نے خود کمشنر کا احسان سر اٹھا لیا تھا، وہ اسے دشمنوں سے بچانے کی حد المقدور کوشش کر رہا تھا، اور اس کے تحفظ کی خاطر پولیس فورس کے کڑے پہرے میں رکھ کر نگین کو سکھ کا احساس دے رہا تھا۔ وہ نگین تاحال محفوظ تھی، اور وہ جو خود ارتضیٰ کی پناہوں میں تھی، جو اس کی بہن، اس کی عزت تھی، وہ اسے اٹھا لے گئے تھے۔ یہ صدمہ عذاب بن کر ارتضیٰ کو مارے دے رہا تھا، اور اب وہ ورشا آپی کے پکارنے اور ان کے سوال کرنے سے بھی حاضر دماغ نہیں تھا۔ بس گمسم حالت میں ان کا چہرہ تکے جا رہا تھا۔ ارتضیٰ، آپی نے آگے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ صدا دی تھی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیسا بہیو کر رہے ہو؟ آپی، ارتضیٰ کی آواز کرب سے پھٹ رہی تھی، ایک بہت بری خبر ہے میرے پاس۔ یا اللہ خیر! وہ بے حساب گھبرائیں۔ کیا ہوا ہے ارتضیٰ؟ میری بہن مہا کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ارتضیٰ کی آواز جیسے حلق میں گھٹ گئی تھی۔ او مائی گاڈ! وہ بے اختیار دل تھام کر رہ گئیں۔ کب ہوا یہ حادثہ؟ آج صبح 8 بجنے سے پہلے۔ مہا کالج بس پر سوار تھی۔ بگ ٹائیگر کے لوگوں نے میری بہن کو وہیں سے کڈنیپ کیا ہے، اور اب اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ انہیں تفصیل بتا رہا تھا، یا دل چیر کر دکھا رہا تھا۔ ورشا آپی گنگ کھڑی تھیں۔ ارتضیٰ دانت سے لب کچلنے لگا۔ وہ بے بسی کی آگ میں جل رہا تھا، اور اس وقت ناتواں ہی نہیں مجبور بھی دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں سنبھلنا پڑا۔ بے تابی سے اس کا بازو تھام کر بولی، یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہے ارتضیٰ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا مجھے ٹھیک ہونا چاہیے؟ ارتضیٰ کا سوال جل رہا تھا اور آواز بھرا رہی تھی، اور ورشا آپی کا سر جھک گیا۔ وہ کیا پوچھ بیٹھی تھیں؟ ان کا سوال یقیناً ارتضیٰ کے دل کی آر پار ہوا تھا۔ سوری ارتضیٰ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا اس لیے ہے آپی کہ نگین میرے ساتھ ہے۔ اس کی سرد آواز سے چونک کر وہ اس کا چہرہ تکنے لگیں۔ نگین نے مجھے اور میری فیملی کو مشکل میں ڈال دیا ہے آپی۔ اس کی وجہ سے، صرف اسی کی وجہ سے آج مہا کو بدنامی اور ذلت کا سامنا ہے۔ وہ مجرموں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اور اس کے لیے میں نگین کو معاف نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی اور اسی وقت اس سے بات کرنی ہے مجھے۔ وٹ ڈو یو مین؟ ورشا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارتضیٰ؟ میں غلط نہیں کہہ رہا۔ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ آپ جانتی ہیں مہا کون ہے؟ وہ میری بہن ہے آپی، میری چھوٹی بہن۔ جانتی ہوں، ورشا نے ارتضیٰ کے اندر مچلتے لاوے کو محسوس کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا، لیکن نگین تمہاری بیوی ہے، کیا یہ حقیقت مجھے بتانی پڑے گی ارتضیٰ؟ کیا وہ مہا کی طرح تمہارے لیے اہم نہیں ہے؟ ہے کیوں نہیں ہے؟ اس نے مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مہا کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں سزا ملی؟ نگین کی وجہ سے اس پر آنچ آ گئی آپی، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور۔ وہ حد درجہ اضطراب میں گھرا کھڑا تھا۔ ورشا آپی نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور ڈرائنگ روم کے صوفے پر لا بٹھایا، پھر پلٹ کر پانی کا گلاس بھر کر لائیں اور ارتضیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جسٹ کنٹرول یور سیلف۔ تمہارا اس طرح نگین کے سامنے جانا اور ایموشنل ہو کر حماقت بھری باتیں کرنا فی الوقت کسی طور مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے پہلے یہاں بیٹھ کر پانی پیو اور خود کو ٹھنڈا کرو۔ پلیز آپی۔ ارتضیٰ نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ یہ وقت ٹھنڈا پانی پی کر خود کو تسلی دینے کا نہیں ہے۔ نگین کی ہمدردی میں یہ نہ بھولیے کہ میں اس کا شوہر ہونے کے علاوہ مہا کا بھائی بھی ہوں۔ میں پاگل نہیں ہوں جو ایموشنل ہو کر الٹا سیدھا ہانکنے لگوں۔ مجھے پورا احساس ہے کہ نگین سے کیا بات کرنی ہے اور کیا کیا پوچھنا ہے۔ آپ مجھے روک نہیں پائیں گی۔ میں تمہیں روکنا بھی نہیں چاہتی ارتضیٰ، لیکن ڈرتی ہوں تم اپنی بے بسی کا اظہار اس کے سامنے نہ کر بیٹھو۔ وہ پہلے ہی بیمار ہے، وہ یہ سب کچھ سہ نہیں پائے گی، یہ جانتے ہو نا؟ وہ پریشان تھی۔ جانتا ہوں، لیکن اس وقت یہ جاننا ضروری ہے آپی کہ مہا کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ نگین ہے، صرف نگین۔ اوہ، تو کیا تم نگین کو مورد الزام ٹھہرانے آئے ہو ارتضیٰ؟ کیا اسے یہ بتانے آئے ہو کہ وہ ہے اصل فساد کی جڑ، جس کی وجہ سے تمہارا گھر ایک اندیکھی آگ میں جل رہا ہے؟ بٹ دس از ناٹ فیئر ارتضیٰ، نگین یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔
میں جانتا ہوں آپی، آپ خود جذباتی ہو رہی ہیں۔ میں نہ نگین کو الزام دینے آیا ہوں اور نہ ہی سلواتیں سنانے۔ میرا مقصد صرف اس سے چند باتیں کرنا ہے۔ وہ اب بھی کھڑا سا تھا۔ اوکے، تمہیں یہ احساس رکھنا ہوگا ارتضیٰ کہ نگین ایک پیشنٹ ہے۔ وہ دماغی الجھاؤ کا شکار ہے اور نروس بریک ڈاؤن ہو جانے والے شخص کو کوئی بھی شوق نیوز دینا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ نیوز جس کا براہ راست تعلق اس کی ذات سے ہو۔ ماں کے اغوا کی خبر نگین شاید خود سہ نہ پائے، لیکن یاد رکھنا اس کا سہ جانا تمہارے بچے کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے جو بھی بات کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ سب تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے ارتضیٰ۔ وہ قدرے ترشی سے بولی تو ارتضیٰ سن سا ہو کر بیٹھ گیا۔ ماہا، نگین اور آنے والے بچہ، یہ کیسی تکون تھی جس نے اس ناگہانی میں اس کے اعصاب شل کر ڈالے تھے۔ وہ بے کسی اور لاچاری کے بیچ رہ کر اپنا سر ہاتھوں میں ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کی پریشانی اور فکر مندی بے جا نہیں تھی۔ یہ کیا موڑ آیا تھا زندگی میں کہ ارتضیٰ کو اپنا آپ کسی لٹے پٹے مسافر کی طرح بے جان اور ناتواں سا لگ رہا تھا۔ وہ حالات کے اس بھنور میں واقعی پھنس گیا تھا۔ بھلا کس کو الزام دیتا، کس سے لڑائی لڑتا؟ اس کی بے بسی اس کے سر چڑھ کر ہنس رہی تھی۔ آپی نے اس کی بدلتی رنگت اور بے قراری دیکھ کر نرمی سے اسے پکارا اور اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہاری حالت کو سمجھ سکتی ہوں ارتضیٰ۔ اس وقت تم جس بے بسی کی آگ میں جل رہے ہو، اس کی تپش مجھ تک آسانی سے پہنچ رہی ہے۔ میں جانتی ہوں ایک طرف تمہاری بہن اور دوسری طرف بیوی ہے جو نہ صرف ذہنی الجھن کا شکار ہے بلکہ امید سے بھی ہے، لیکن میرے بھائی، یہ پل ایک دوسرے سے زج ہو کر الزام تراشی کے لیے نہیں ہیں۔ تم خود کو ہلکان کرنے کے لیے نگین کو غصے میں جھاڑو یا پھر مار پیٹ کر کے چلے جاؤ تو بولو، کیا قصور ہوگا اس بیچاری کا؟ وہ لڑکی خود مظلوم ہے اور ناگہانی کے بھنور میں پچھلے کئی دنوں سے چکراتی پھر رہی ہے۔ وہ تمہیں پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جائے گی۔ ایسا مت کرو ارتضیٰ، اسے کچھ نہ کہو، ابھی کچھ بھی نہ بتاؤ اسے۔ تو پھر کسے بتاؤں آپی؟ کون ہے میرا اور کون ہے جو اس گہرے دکھ کی دوا بن کر میری چارہ جوئی کرے؟ ارتضیٰ کی آواز بھیگ چلی تھی۔ وہ سچ مچ بہت اپسیٹ تھا۔ ورشا آپی نے دھیرے سے اس کا کندھا تھپکا اور محبت سے بولی، ڈیڈی تمہارے ساتھ ہیں ارتضیٰ، وہ کریں گے تمہاری دلجوئی، وہ تمہارے ساتھ مل کر اس مصیبت کا حل تلاش کریں گے۔ تم ہمت سے کام لو میرے بھائی، اپنی پولیس فورس کی مدد سے مجرموں کا سراغ لگانے کی کوشش کرو، اپنے دماغ کو، اپنی طاقت کو استعمال کرو، اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ گے، کوشش کرو گے تو نتیجہ بھی مثبت نکلے گا۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ اف، یہ ساری نصیحتیں میرے لیے کیوں ہیں آپی؟ کیا کسی کو میرا دکھ درد محسوس نہیں ہوتا؟ کیا کوئی نہیں جانتا میں کس آگ میں جل رہا ہوں؟ میں خود بھی ٹھیک نہیں تو کون سی صلاحیتوں کو آزماؤں؟ میں کیسے خود کو سمیٹوں آپی؟ پلیز میرے حال پر رحم کیجیے۔ اس نے بے قراری میں گھر کر دونوں ہاتھ ورشا کے آگے جوڑ دیے تھے۔ وہ اس کی پریشانی پر دل محسوس کر رہ گئی، پھر بھی حوصلہ کر کے اسے تسلی دینے کو بولی، میں تمہارا دکھ بانٹ رہی ہوں ارتضیٰ۔ میں اتنی دیر سے تمہیں سمجھا رہی ہوں تو محض اس لیے کہ تم اس وقت ہماری ہمدردی اور محبت کے لائق ہو۔ تم اس وقت ایک ٹوٹے ہوئے انسان ہو۔ تمہارا دکھ بڑا ہے ارتضیٰ۔ جوان بہن کا یوں اغوا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ عذاب بن کر تم پر ٹوٹ پڑا ہے، لیکن حوصلہ ہار دینے سے کچھ نہیں ہوگا ارتضیٰ۔ خود کو سنبھالنا اور اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یوں پریشان ہو کر نگین کو مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑا کرو گے اور ماہا کے اغوا کا الزام دو گے تو یہ مناسب نہ ہوگا میرے بھائی۔ وہ ایک نازک لڑکی ہے، کمزور اور بیمار ہے، اور پھر اپنے اندر ہونے والی تبدیلی سے بھی قدرے خوفزدہ ہے۔ وہ پہلی بار ماں بن رہی ہے تو بہت گھبراہٹ محسوس کر رہی ہے۔ جانتے ہو آج وہ بہت زیادہ وامٹ کر رہی ہے، کوئی بھی چیز اسے ہضم نہیں ہو رہی۔ نگین صبح ہی سے بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ ارتضیٰ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا اسے۔ آپی نے مسکرا کر اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ جو حالت نگین کی ہے، اس حالت میں ہر عورت اسی طرح کی کنڈیشن سے گزرتی ہے۔ وامٹنگ، دل گھبرانا اور چکر آنا وغیرہ عام سی باتیں ہیں۔ اسے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کچھ وقت لگے گا۔ ارتضیٰ، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی آپی۔ ارتضیٰ نے خفیف سا ہو کر سر جھکا لیا تھا۔ ورشا آپی نے اپنی بات جاری رکھی، اسے اس وقت تمہاری محبت کی ضرورت ہے ارتضیٰ، اور مکمل توجہ اور نگہداشت کی بھی۔ اگر نگین خوش اور مطمئن رہے گی تو مجھے امید ہے بہت جلد ٹینشن سے نکل آئے گی۔ بس تم اس کڑے وقت میں اس کا ساتھ دو، اسے یوں الزام نہ دو ارتضیٰ۔ ارتضیٰ نے کوئی جواب نہ دیا، سر جھکائے اپنے ہاتھوں پر ٹکٹکی باندھے چپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ آپی نے دوبارہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، ڈونٹ بی روڈ ارتضیٰ، وہ تمہاری محبت ہے، یہ بات نہ بھولو۔ مجھے بتاؤ تم نگین سے پیار کرتے ہو نا، چاہتے ہو نا اسے؟ جی آپی، بہت چاہتا ہوں میں اسے، وہ جیسے اب کہیں گم تھا۔ پھر ایسا کیوں کر رہے ہو میرے بھائی؟ پیار کرنے والے بے بس ہو کر یوں ایک دوسرے سے نفرت اور حقارت سے الزام تراشی کب کرتے ہیں؟ انہیں تو ایک دوسرے کی توجہ مضبوط رشتے میں باندھتی ہے ارتضیٰ، اور تمہیں بھی نگین سے مل کر مضبوط ہونا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آپی، لیکن میں کیا کروں؟ نگین کو دیکھتا ہوں تو ماہا کو کھو دیتا ہوں، اور ماہا کو تلاشتا ہوں تو نگین ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔
میں اس وقت بہت تہدست ہوں آپی، میرے اختیارات مہا کے اغوا نے چھین لیے ہیں، میں اکیلا پڑ رہا ہوں۔ ریئلی آئی ایم الون آن دا وے ناؤ۔ ارتضیٰ نے بات کے اختتام پر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ آپی دکھی سی ہو گئی تھیں۔ تم اکیلے نہیں ہو ارتضیٰ، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ یو ہیو جسٹ ٹیک اوور دا پوزیشن۔ اس طرح ہر معاملہ خود ہی سلجھ جائے گا، بس تمہیں اپنی ہمت کو جمع رکھنا ہے ارتضیٰ، اپنی کمزوری کو کبھی شو نہیں کرنا۔ آپی کے دلاسوں نے ارتضیٰ کے من کو جیسے سکھ کی نوید دی تھی۔ وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ چند لمحے تیزی سے سر کے تھے، پھر وہ گھٹی آواز میں بولا، آپ سب کے ساتھ ہونے پر بھی کیا ہوگا آپی؟ کون لائے گا مہا کو واپس؟ اس کی عزت، معصومیت اور وقار کون بحال کر سکے گا؟ وہ لوٹ آنے پر کہیں حقیر تو نہ ہو جائے گی؟ دشمنوں نے اسے اغوا کر کے میرا سر جھکا دیا ہے آپی، میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں۔ میں اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا، پولیس کا ایک اعلیٰ عہدیدار ہو کر بھی کس قدر بے بس ہوں، کس قدر لاچار، اور بیچارہ لعنت ہے مجھ پر کہ آج مجرموں نے میری آنکھوں میں دھول جھونک کر کس ہوشیاری سے مہا کو اٹھا لیا ہے۔ پلیز اس طرح جذباتی نہ ہو ارتضیٰ، یہ زندگی ہے اینڈ لائف مسٹ بی موو آن۔ اصل ڈیوٹی یہی ہے کہ خود کو کہیں بھی کمزور ثابت مت کرو۔ اگر مجرم تمہاری مہا کو اٹھا لے گئے ہیں تو تم انہیں موقع دیے بغیر چھین لاؤ اپنی بہن کو، اور ثابت کر دو اس دنیا پر کہ تم صرف ایک بہادر پولیس آفیسر ہی نہیں، ایک محبت کرنے والے غیرت مند بھائی بھی ہو۔ آپی نے ارتضیٰ کا ہاتھ تھام کر محبت سے سمجھایا تو وہ گمسم سا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی کالی بھنورا سی آنکھوں میں اترتی نمی نے ان کے دل میں ایک اذیت سی اتاری تھی۔ وہ بے ساختہ بولی، دیکھو ارتضیٰ، میں جانتی ہوں تم بہت قابل، محنتی اور ذمہ دار جرری نوجوان ہو، تمہارا عزم اور حوصلہ کسی پہاڑ سے کم نہیں، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ایکیوٹنیس۔ سو خود کو یقین دلاؤ کہ تم مہا کو دہشت گردوں کے چنگل سے چھڑا لاؤ گے۔ جب تم خود کو، اپنے آپ کو یہ بابر کروا دو گے تو پھر کوئی مشکل باقی نہ رہے گی۔ تم سچ مچ ایسا کر گزرو گے، مہا لوٹ آئے گی ارتضیٰ، تم اسے بچا لاؤ گے۔ نہیں آپی، ایسا نہیں ہو سکتا، دس از ناٹ پاسبل اینڈ دیٹ ٹائم۔ میں نے کہا نا، میں تہی دست ہوں۔ اس نے بے کسی سے صوفے کا کشن اٹھا کر پٹکا تھا اور ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ورشا آپی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ اتنی دیر سے وہ اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے حوصلہ دے رہی تھی، لیکن اب ارتضیٰ کے چہرے پر امڑتے تاثر کو دیکھ کر کچھ خوف سا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر خشونت جھلک رہی تھی، یوں جیسے بے بسی نے طیش اور غضب کا روپ دھار لیا ہو۔ ارتضیٰ نے ایک نظر سامنے کھڑی ورشا کو دیکھا، پھر ان کے خوف کو محسوس کر کے خود کو سنبھالتا ہوا بولا، ایسا ممکن نہیں ہے آپی، اور اس وقت تک نہیں جب تک وہ بلیک فائل نہیں مل جاتی۔ کون سی بلیک فائل؟ وہ بے اختیار استفہامی انداز میں پوچھ بیٹھی تھیں، یوں جیسے کچھ بھی نہ سمجھی ہوں۔ ارتضیٰ سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ منحوس فائل جسے نگین کے پاپا مسٹر ریاض احمد اللہ جانے کس کال کوٹری میں چھپا کر مر گئے ہیں، وہ فائل اور میری زندگی میں آفت اور مصیبت کے دروازے کھولتی جا رہی ہے۔ جب تک وہ نہیں مل جاتی یہ سلسلہ اور عذاب رکنے والا نہیں۔ پلیز آپی۔ ارتضیٰ نے اچانک آگے بڑھ کر بت بنی ورشا کا ہاتھ بے قراری سے تھاما تھا۔ ڈو می سم تھنگ۔ نگین سے پوچھیے وہ فائل کہاں ہے، کہاں رکھی ہے اس کے پاپا نے وہ فائل؟ اگر اسے علم ہے تو پتہ کیوں نہیں دیتی؟ میری بہن کی عزت کا سوال ہے، پلیز آپی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ارتضیٰ، یو ہیو ٹو ٹرسٹ می۔ اچانک نگین کی نکہت زدہ کپکپاتی آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ سرعت سے اس کی طرف پلٹ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی دیوار کا سہارا لیے دروازے کے باہر کھڑی تھی، اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں اشکوں سے لبریز تھیں۔ سانسوں کا ردم بھی بہت مدم چل رہا تھا۔ ارتضیٰ کے دل میں جیسے کوئی کانچ ٹوٹا تھا۔ وہ از خود لپک کر اس کے نزدیک آیا اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیتا ہوا فکر مندی سے بولا، یہاں کیوں چلی آئی نگین؟ خدا نخواستہ گر جاتی تو؟ میں کب کی گر چکی ہوں ارتضیٰ، لیکن آپ نے مجھے تھام رکھا ہے۔ ہاں، آپ ہٹ گئے تو میں پاتال میں گر جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہولے سے بولی تو ارتضیٰ نے پشیمانی کے گہرے احساس کے ساتھ اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو نگین؟ تم میری ذمہ داری ہو، میری محبت اور زندگی ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تو پھر آپ مجھ پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے ارتضیٰ؟ جسٹ بلیو می، میں کسی فائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، پاپا نے مجھے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا، پلیز بھروسہ کیجیے مجھ پر۔ آپ کا بدلتا رویہ میں سہ نہیں پاؤں گی ارتضیٰ، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے محسوس کیا اس کا بدن بے حد سرد تھا اور کمزوری کے کبھی احساس کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ ارتضیٰ کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار نگین کو جز و جان بنانے کی کوشش میں اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے کہا، میں کیوں بدلوں گا اپنا رویہ سویٹ ہارٹ، تم میری زندگی ہو، پلیز خود کو سنبھالو، یہی سب سے ضروری ہے تمہارے لیے۔ ارتضیٰ، نگین نے سر اٹھا کر بہتی اشکبار آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آئی سویئر، میں فائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اگر اس بارے میں مجھے کچھ بھی علم ہوتا تو یقیناً میں آپ کے گوش گزار کر چکی ہوتی۔ کیا آپ کو لگتا ہے ارتضیٰ کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں گی؟ نہیں میری جان، میں جانتا ہوں تم سچ بول رہی ہو، لیکن میں کیسے بتاؤں کہ اب وہ فائل مہا کی زندگی اور عزت کی قیمت بن گئی ہے، اور اگر آج وہ فائل نہ ملی تو میری بہن
کیا مطلب؟ وہ یکدم حواس باختہ ہو کر ارتضیٰ سے دور ہو گئی۔ اس کی آنکھیں وحشت سے کھل گئی تھیں۔ وہ بات کاٹ کر تیزی سے بولی، کیا ہوا ہے مہا کو؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ارتضیٰ؟ ادھر ورشا آپی نے سر پیٹ لیا تھا۔ کتنا منع کیا تھا انہوں نے ارتضیٰ کو کہ نگین سے یہ سب نہ کہے، مگر بات اس کے منہ سے نکل چکی تھی۔ اب وہ بھی نگین کے ری ایکشن پر گھبرا اٹھا تھا۔ پاس کھڑا ورشا کی ملامتی نگاہ کو بھانپ کر اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا نگین کہ تم یوں پریشان ہو جاؤ۔ ایوری تھنگ از پرفیکٹلی فائن، یو ڈونٹ وری۔ نہیں، مہا کو کچھ ہوا ہے۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کچھ تو ہے ارتضیٰ، ورنہ آپ اس وقت یہاں کمشنر صاحب کے گھر کیوں آئے؟ آپ شام میں آتے ہیں نا ارتضیٰ، پھر اتنے بے وقت کیوں؟ اوفو، کیوں بات کا بدنگر بنا رہی ہو نگین؟ ارتضیٰ نے تیزی سے اس کی بات قطع کی تھی۔ آج میں فراغت سے تھا تو تم سے ملنے چلا آیا۔ کیا دن کے اس پہر کمشنر صاحب کے یہاں آنا منع ہے؟ نہیں، بات کچھ اور ہے ارتضیٰ، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ پلیز میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں، مجھ سے سہا نہیں جائے گا۔ وہ دیوانوں کی طرح ہذیانی انداز میں بولتی اس کے گریبان سے الجھ گئی تھی۔ اس کی آواز بہت بلند تھی، جیسے واویلا مچا رہی ہو۔ جسٹ بیہیو یور سیلف نگین، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ارتضیٰ نے ناگواری سے اس کی کلائی تھام کر ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا تھا۔ وہ جیسے پل میں ساکت ہو گئی، یوں جیسے پتھر کی مورتی میں ڈھل گئی ہو۔ تب ارتضیٰ نے اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ٹرسٹ می، مہا ٹھیک ہے نگین، اسے کچھ نہیں ہوا۔ میں یہاں صرف تم سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس پھٹی آنکھوں اور بھیگے چہرے کے ساتھ ٹک ٹک ارتضیٰ کو گھورتی رہی تھی، یوں جیسے غائب الدماغ ہو۔ ارتضیٰ کو یکدم اس پر ترس آیا تھا۔ اس نے اپنی بوروں سے نگین کے بہتے اشک چنے اور اس کی سبھی پہچانی چوم کر محبت سے کہا، کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ وہ نگین کہاں ہے سویٹ ہارٹ، جو میرے دل میں رہتی ہے؟ تم وہ بالکل نہیں ہو۔ نگین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کئی آنسو ایک ساتھ گرے۔ وہ جھرجھری لے کر ایک بار پھر اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ جب بولی تو اس کی آواز بامشکل ارتضیٰ کے کانوں تک پہنچ سکی تھی۔ آپ مہا سے کہنا وہ مجھے فون کرے، آپ کی نگین آپ کو مل جائے گی۔ میں کہہ دوں گا، بس تم آرام کرو اور پلیز اپنے کمرے میں جاؤ۔ ارتضیٰ نے احتیاط اور نرمی سے اسے اپنے وجود سے الگ کیا اور کسی بچے کی طرح کمرے میں لوٹ جانے کی تلقین کی تھی، لیکن اس نے اضطراری انداز میں ارتضیٰ کا بازو دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ بے حد مضطرب تھی۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے ارتضیٰ، میں جانتی ہوں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ارتضیٰ نگاہ چرا کر ٹوٹتی آواز میں سچ بولا، تو اس لمحے سچ نہیں، جو اس لمحے سچ نہیں تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نگین کی جذباتی ابتری اور جسمانی کمزوری نے اسے اندر ہی اندر توڑ ڈالا تھا۔ اس نے نگین کی گرفت سے اپنا بازو نکالا اور ورشا کی طرف پلٹتے ہوئے بولا، نگین کو اس کے کمرے میں لے جائیے آپی، میں ابھی جا رہا ہوں۔ ورشا نے آگے آ کر نگین کو نرمی سے تھام لیا تھا، لیکن وہ اب بھی دیوانہ وار ارتضیٰ کو دیکھی جا رہی تھی۔ اب اس کے نرم ہاتھوں کی مضبوط گرفت ارتضیٰ پر تھی، وہ جیسے مٹھیوں میں اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھی۔ جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ تم نے سنا نہیں نگین، چلو ہم کمرے میں جا رہے ہیں۔ ورشا نے اسے پکارا، لیکن وہ ارتضیٰ کو دیکھنے میں مگن تھی۔ ورشا کی آواز شاید اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ ارتضیٰ کا دل جیسے کسی نے چٹکی میں مسل دیا۔ وہ نگین کی بگڑتی حالت اور بکھرے سراپے کو دیکھ کر ایک بار پھر اپنی دیوانی کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر نگین کی آنکھوں کو دھیرے سے چوما تھا۔ میں شام کو آؤں گا تم سے ملنے، لیکن ایک شرط پر۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا نگین، میں اس وقت آن ڈیوٹی ہوں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، مجھے ہیڈ آفس پہنچنا ہے۔ اوکے، آپ نے جھوٹ نہیں کہا مجھ سے، ہے نا ارتضیٰ؟ وہ اب بھی وہی بات دہرا رہی تھی۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یو نو دیٹ۔ ارتضیٰ نے دوبارہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ مہا ٹھیک ہے نا، وہ گھر پر ہی ہے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی، شاید یقین چاہتی تھی۔ ارتضیٰ کا دل درد سے بھر گیا تھا۔ ہاں، مہا ٹھیک ہے، تم اس کے فون کا انتظار کرنا، میں کہوں گا وہ تمہیں کال کرے۔ اس نے نگین کو گلے لگا کر دھیرے سے دھپکا تھا۔ اس کی آواز ضبط کے باوجود بھیگ چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں اترتی نمی اور ضبط کی سرخی لے کر فوراً پلٹا اور ورشا کو ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا تھا۔ ورشا کی آنکھیں بھی جذباتی منظر پر ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ ارتضیٰ کے جاتے ہی انہوں نے نگین کو سہارا دیتے کمرے کی طرف موڑ دیا تھا۔ ادھر ارتضیٰ نگین کی بے یقینی اور بے کسی پر حد درجہ دل برداشتہ تھا۔ جیپ تک آتے اس نے اپنے دل میں جلتی آنکھوں سے امڑتی نمی کو جذب کیا اور ڈرائیور کو آئی جی کے آفس چلنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ نامعلوم مقام پر پجاروں کے رکتے ہی مہا کی آنکھوں پر بندھی پٹی سمیت کسی شخص نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا تھا اور کوئی بھی موقع دیے بنا بے دردی سے کھینچتا ایک سمت کو چل پڑا تھا۔ پیروں کے نیچے آنے والے چھوٹے بڑے پتھروں اور سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ نے مہا کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ جگہ بے حد ناہموار اور کچے راستے پر مشتمل تھی، غالباً کوئی پگڈنڈی تھی۔ 10-15 قدموں کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دائیں جانب کو مڑ گئے تھے۔ پھر چند قدموں کے فاصلے کے بعد مہا کو ایک جگہ کسی دیوار سے لگ کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ چند لمحے چپ چاپ گزرے، پھر تالا کھولنے کی ہلکی سی کھنک سنائی دی اور ساتھ ہی کوئی آہنی دروازہ ایک تیز جھٹکے سے کھولا گیا تھا۔
مہا اپنی سماعتوں پر زور دیتے ہر آواز کو کسی نابینا کی طرح سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھوں پر بندھی پٹی کی وجہ سے وہ اب بھی کچھ دیکھنے سے قاصر تھی۔ پھر اسے زیادہ موقع ہی نہ ملا۔ کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کر ایک کمرے کے اندر جانور کی طرح دھکیل دیا تھا۔ وہ اپنی جھونک میں ایک دھکے کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ فوراً ہی آہنی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ ہی لاک دوبارہ لگا دیا گیا تھا۔ جس نے بھی مہا کو کمرے میں دھکیلا تھا وہ شخص بے حد جنگلی اور اجڑ سا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت نے کسی شکنجے کی طرح اس کی نازک سی کلائی کو تھامے رکھا تھا۔ شاید اس کی موٹی انگلیوں کا عکس مہا کی سفید جلد پر سرخی بن کر جھلکنے لگا تھا۔ وہ اب تلک رونا دھونا مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ دھکیل دیے جانے کے سبب وہ اندر پڑے برتنوں سے ٹکرائی اور ان سے الجھتی دیوار کے سہارے بمشکل سنبھل پائی تھی۔ بند کمرے میں برتن کے گرنے اور مہا کے ہائے تباہی سے ایک شور سا ہوا تھا۔ دفتن گھٹے ماحول کی خاموشی میں ایک بھاری آواز سوالیہ نشان بن کر ابھری تھی، کون ہے؟ مہا کے ہاتھ بے اختیار آنکھوں پر بندھی پٹی کی طرف بڑھے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی آنکھوں سے اتار کر پرے پھینک چکی تھی، مگر وہاں کیا تھا؟ مہا کو شدت کا جھٹکا لگا تھا۔ پٹی آنکھوں سے اتر جانے کے بعد بھی اطراف کا اندھیرا کم نہ ہوا تھا۔ وہ جہاں بھی تھی بڑی تاریک اور سرد جگہ تھی۔ مہا کا دل بے تال دھڑکنے لگا تھا۔ آسمان سے گر کر کھجور میں ٹکنے والی بات تھی، لیکن مہا کی پریشانی دوسری تھی۔ اسے اندھیرے سے زیادہ اس آواز کی فکر تھی جو باہری اور کسی مرد کی تھی۔ کیا وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا؟ کوئی اور، یعنی ایک جیتا جاگتا مرد؟ مہا کے دماغ میں دھواں سا بھرنے لگا تھا۔ کوئی ہے؟ کیا اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ خود کپ کپانے لگی تھی۔ ہاں میں ہوں۔ وہی مردانہ بھاری آواز ایک بار پھر سماعت میں اتری تھی۔ اس بار جانے کیوں مہا کو ایک ذرا سی شناسائی کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ شناسائی اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ بدن سردی کے باوجود پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ یہ سوچ اسے سکون کا سانس لینے نہ دے رہی تھی کہ اسے ویران جگہ کسی اندھیری کوٹری میں کسی مرد کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ مہا کے وجود پر جیسے چونٹیاں سی سرسرانے لگی تھیں۔ وہ بے طرح گھبرا کر بولی، کون؟ کہاں ہو تم؟ میں یہاں ہوں۔ تم میری آواز کی سمت کا اندازہ کر لو اور چاہو تو ادھر ہی چلی آؤ، میں فرش پر بیٹھا ہوں۔ مرد کی آواز میں ہمدردی تھی۔ وہ شاید مہا کو حوصلہ دے رہا تھا، لیکن مہا اس کے قریب جانے کی حماقت ہرگز نہ کر سکتی تھی۔ اللہ جانے کون تھا وہ، کیسا تھا، کیا چاہتا تھا، اور پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتی وہ کہاں جا کر بھلا کیا کرتی؟ شاید وہ کمرے کے وسطی حصے میں ذرا فاصلے پر موجود تھا۔ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ مہا نے خشک گلے کو تر کرتے ذہن میں آنے والا پہلا سوال پوچھا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بتا رہی تھی وہ کوئی نوجوان تھا۔ اندھیرا اس لیے ہے کہ یہاں کوئی روزن یا دریچہ نہیں ہے۔ اوہ، تو ہمیں سانس کیسے آئے گی؟ وہ بے حساب پریشان ہوئی۔ سانس تم لے رہی ہو لڑکی، زندہ تو ہو، پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ اب بھی اس کا مضحکہ اڑا رہا تھا۔ مہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ کس دوہرے عذاب میں پڑ گئی تھی؟ ایک اغوا ہونا اور پھر کسی مرد کی ہمراہی میں قید ہونا اس کی زندگی کا سب سے المناک واقعہ تھا۔ زندگی میں ایسا کچھ بھی ہوگا وہ مر کر بھی سوچ نہ سکتی تھی۔ ادھر اس کی خاموشی نے مرد کو تھوڑا محتاط کر دیا تھا۔ شاید وہ اس کی حالت کو محسوس کر رہا تھا، تبھی دوبارہ بولا تھا، ادھر آ جاؤ، میں یہاں ہوں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مہا نے سنبھل کر دوپٹے سے اپنے اشک پوچھے تھے۔ تم کون ہو؟ کیا کوئی قیدی ہو؟ ہاں، میں بھی ایک قیدی ہوں۔ اس اندھیر کوٹری میں قیدی رکھے جاتے ہیں۔ وہ یوں بولا جیسے اپنی بے بسی پر ہنس رہا ہو۔ مہا کو عجیب سا لگا۔ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی، کیا تم اکیلے ہو یہاں؟ اکیلا تھا، اب نہیں ہوں، اب یہاں تم بھی ہو۔ اس کا جواب مہا کے وجود میں لہریں سی اٹھا گیا تھا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بے ساختہ بولی، کیا مطلب؟ مطلب سیدھا اور صاف ہے، پہلے تنہا قید تھا، اب نہیں ہوں۔ اب تم جو آ گئی ہو ادھر، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ مہا کا انداز تخاطب بہت محتاط تھا۔ وہ پھر سے ہنس دیا تھا۔ یہ سوال درست نہیں ہے محترمہ، سوال یہ ہونا چاہیے تمہیں کہاں سے لایا گیا ہے؟ ہاں، میں یہی پوچھ رہی ہوں، وہ عجلت سے بولی تھی۔ میں ایک پڑھا لکھا مہذب شہری ہوں، ایک ایسا نوجوان جسے اپنے کسی ناکردہ جرم کا علم بھی نہیں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑکی، میں یہاں دوسری بار دہشت گردوں کے شکنجے میں جکڑا کیا ہوں۔ دوسری بار؟ مہا کا دم سینے میں اٹک گیا تھا۔ لیکن دوسری بار کیوں؟ آئی ڈونٹ نو، کہا نا، میں کچھ نہیں جانتا۔ کتنے دن گزر گئے اس اندھیرے کمرے میں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اوہ، تو کیا وہ لوگ تمہیں یہاں قید کر کے دوبارہ نہیں آئے؟ مہا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ آتے ہیں روزانہ، کھانا دینے کے بعد۔ بس ایک بار دروازہ کھولا جاتا ہے، تب باہر کی ہوا میں سانس لینا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ رفع حاجت کے لیے انہیں بہرحال مجھے اس کمرے سے نکالنا پڑتا ہے، اور بس پھر وہی قید تنہائی ہوتی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اندھیرے گھٹے ہوئے کمرے میں کوئی کب تک جی سکتا ہے؟ ہاں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تم دیکھ رہی ہو، کمرے میں نہ کھڑکی ہے اور نہ ہی روشن دان، ہر سو اندھیرا بکھرا ہے۔ دن میں بھی دن کا احساس نہیں ہوتا، باہر کی کوئی آواز اندر نہیں آتی۔ جانے وہ لوگ مجھے یہاں قید کر کے کیا پانا چاہتے ہیں؟ اوہ گاڈ، دس از انبلیویبل۔ تم یہاں کب سے ہو ادھر؟ کیا بہت دن ہو گئے؟
ہاں 1 ہفتہ ہونے کو ہے، میرے ساتھ میری ماں بھی ہیں، لیکن وہ جانے کہاں قید ہیں۔ وہ لوگ مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے اور نہ ہی ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ رنجیدہ سا تھا، لیکن اس کی بات نے مہا کے دل اور دماغ پر جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ وہ بے اختیار دیوار کا سہارا لے کر رہ گئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اس نوجوان کو پہچان چکی تھی۔ مہا کو اس کمرے میں آتے ہی اس کی آواز سن کر جو احساس شناسائی ہوا تھا وہ بے جانا تھا۔ وہ اسے جانتی تھی۔ تم میرا مطلب ہے کیا آپ فراز ہیں؟ فراز ابراہیم۔ مہا کو اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی، لیکن دوسری طرف جیسے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وہ جو بھی تھا ایک ہی جست لگا کر اس کے نزدیک چلا آیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹول کر مہا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ مہا بے اختیار چلانے لگی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ سارے اختیار دھرے رہ گئے تھے، لیکن نوجوان نے آگے ہو کر مہا کی تیز آواز میں بلند ہوتی چیخ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں روک لیا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے پہرا لگائے بڑی سنسنی خیز آواز میں پوچھ رہا تھا، کون ہو تم؟ کیا نگین ہو تم؟ نہیں، مہا نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا کر انکار کیا، لیکن اندھیرے میں وہ اس کے اس خاموش جواب کو نہ پا سکا تھا۔ تب مہا نے اپنے منہ پر رکھا اس کا ہاتھ ہٹا کر گہری سانس خارج کی اور تھوڑے پرے ہو کر بولی، میں مہا ہوں۔ مہا؟ او مائی گاڈ! کیا ڈی آئی جی ارتضیٰ علی کی بہن؟ اس بار حیرت کی سسکاری فراز کے منہ سے نکلی تھی۔ ہاں، میں ان کی چھوٹی بہن ہوں۔ یہ جرائم پیشہ لوگ مجھے کالج بس سے اٹھا کر ادھر لے آئے ہیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ لیکن کیوں؟ کیا بگاڑا ہے تم نے ان بدماشوں کا؟ فراز کی آواز میں دنیا بھر کی حیرت جھلک رہی تھی۔ یہ مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ ہچکے رونے بیٹھ گئی تھی۔ مہا پلیز ڈونٹ کرائی، دیکھو اچھی لڑکی، چپ ہو جاؤ۔ رونا بزدلی کی علامت ہے۔ وہ اسے دلاسا دے رہا تھا۔ میں کیا کروں رونے کے سوا، اور ہے ہی کیا میرے پاس؟ بھائی کہتے ہیں آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں گے، لیکن کیسے فراز صاحب؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے میں کہاں قید ہوں اور کس حال میں ہوں۔ وہ خود ہی پتہ کر لیں گے، ان کے پاس بہت سی ریسورسز ہیں۔ تم گھبراؤ نہیں مہا، بس خود کو سنبھالو اور آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں کڈنیپ کر کے بگ ٹائیگر نے بہت فاش غلطی کی ہے۔ ایک اہم آدمی کی عزت دار بہن کو اغوا کرنا آسان نہیں۔ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ پورا شہر ناکہ بندی میں ہوگا، طوفان اٹھ چکا ہوگا، 400 پولیس ریڈ الرٹ ہو چکی ہوگی۔ اب تک مجھے لگتا ہے کوئی بھی بڑی گڑبڑ ضرور ہوگی۔ گڑبڑ؟ مہا نے بدحواسی سے پوچھا تھا۔ کیسی گڑبڑ فراز؟ اف میں کیا بتاؤں تمہیں؟ وہ پریشانی میں سر کو جا رہا تھا۔ دیکھو مہا، ارتضیٰ تمہارے اغوا کے بعد چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے۔ دشمن نے ان کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اور یہ کمزوری تمہارے بھائی کی نیندیں اڑا چکی ہوگی۔ ہمیں بھی بہت محتاط ہونا ہوگا مہا، بلکہ خود کو ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رکھنا ہوگا، کیونکہ پولیس فورس کی جانب سے کوئی بھی جوابی کارروائی ضرور ہوگی جو ہمارے لیے نفع یا نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ مجرم پولیس کو کامیاب ہونے نہ دیں گے۔ آپ یہ کیسی خوفناک باتیں کر رہے ہیں فراز صاحب؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مہا کی بلکتی آواز کی لرزش فراز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہا کا سرد ہاتھ ہولے سے دوستانہ انداز میں دبایا تھا۔ یہاں میں ہوں نا، پلیز ڈونٹ بی سو افریڈ۔ تم پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا مہا، تم فکر نہ کرو۔ آپ فکر مند ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن میں خوفزدہ ہوں فراز صاحب۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر جیسے ایک ڈر سا بٹھا دیا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں جن حالات کو بھگت رہے ہیں اس میں ڈر سارا کام خراب کر دے گا۔ میرے لیے تم یہاں ارتضیٰ صاحب کی مانت ہو۔ انشاءاللہ تم یہاں سے بالکل محفوظ اور سلامت لوٹو گی۔ مجھے آپ کے کہے پر بھروسہ ہے، لیکن آپ تو ٹھیک ہیں نا؟ ان لوگوں نے آپ کو کوئی اذیت تو نہیں دی؟ مہا نے اس کے خلوص سے متاثر ہو کر فوراً پوچھا۔ تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، دھیرے سے بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ پہلی بار جب ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا تو بہت مار لگائی تھی، بے حساب اذیت دی تھی، 3rd ڈگری کا طریقہ استعمال کیا تھا، اور مردہ جان کر کے ویرانے میں پھینک آئے تھے، مگر پھر زندگی نے وفا کی اور مجھے کسی مہربان نے اسپتال میں پہنچا دیا تھا۔ تھوڑا علاج ہوا اور جب زخم منمل ہونے لگے تو ماں سمیت ایک بار پھر بھرے اسپتال سے اٹھوا لیا گیا، لیکن اس بار انہوں نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ 1 ہفتہ گزر چکا ہے، نہ کوئی سوال پوچھا اور نہ ہی تشدد کے عمل سے گزارا گیا ہے۔ شاید اسی لیے میں ریکور کر گیا ہوں۔ اب اپنے آپ میں خاصی توانائی محسوس کرتا ہوں۔ قید تنہائی میں اگر کوئی فکر ہے تو بس اتنی کہ اپنی ماں کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں، جانے ان دہشت گردوں نے انہیں کس کال کوٹری میں چھپا رکھا ہے، وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ۔ روز امید کرتا ہوں کہ شاید ماں کی آواز کانوں میں امرت کھول دے، مگر مایوسی ہی ہاتھ آتی ہے۔ وہ زندہ ہوں گی فراز صاحب، مجھے پوری امید ہے۔ یقیناً وہ بھی اس ویرانے میں کہیں قید ہوں گی۔ مہا نے اس کی تفصیل سن کر جیسے اسے دلاسا دینے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ وہ چپ سا ہو کر فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ مہا نے جگہ ٹٹول کر فرش صاف کیا اور دوپٹے سے دھول ہٹا کر وہاں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی فراز نے کہا تھا، انہیں میری ماں سے ایک ملاقات تو کروانی چاہیے۔ امی جدائی سہ نہ پائیں گی، وہ مر جائیں گی۔
خدا نہ کرے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں۔ کیا باہر آپ نے اطراف میں کوئی اور کمرہ بھی دیکھا ہے فراز صاحب؟ مہا نے پرسوچ انداز میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولا، کوئی اور کمرہ کس کے لیے تعمیر کریں گے وہ بدماش؟ اگر کوئی اور کمرہ ہوتا تو کیا تم وہاں نہ رکھی جاتی؟ وہ تمہیں اس کوٹری میں بند کیوں کرتے؟ نہیں، میں نے اس لیے یہ سوال نہیں پوچھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے بیٹھ گئی، میرا مطلب ہے آپ کی والدہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو اطراف میں بنے کسی کمرے میں قید ہوں گی۔ ایسا دانستہ کیا گیا ہے تاکہ ماں بیٹے کے درمیان کی جدائی آپ دونوں پر دباؤ ڈال دے اور آپ کے اعصاب کو توڑ پھوڑ دے۔ وہ بدماش آپ دونوں کو الگ الگ جگہ پر رکھ کر دراصل ذہنی طور پر پریشرائز کرنا چاہتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن یہ جدائی میری ماں کی زندگی کو آدھا کر دے گی مہا۔ انہوں نے بڑے کٹھن حالات میں میری پرورش کی ہے، ساری عمر خوشیوں کو ڈھونڈا ہے، لیکن افسوس زندگی کے اس مقام پر بھی انہیں سکھ اور سکون نہ مل سکا۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا غم گھن کی طرح لگ گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے وہ بے موت نہ مر جائیں۔ فراز کی آواز بھرا گئی تھی۔ مہا کوئی جواب نہ دے سکی، وہ چپ تھی، مگر فراز کے غم نے آنکھوں میں نمی اتار دی تھی۔ وہ کس قدر مجبور اور بے کس تھا۔